رات کی گہری تاریکی ہر طرف چھا رہی تھی۔ محیط سناٹا اور سنسانیت ہی سنسانیت تھی۔ دور دراز سے کہیں کہیں سے کبھی کبھار کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں دل کو ڈرا رہی تھیں۔ خوف سے میرے دل کو کھچاؤ پڑ رہا تھا۔ میں رات کی اس گہری تاریکی میں کبھی کبھی باہر نکلا تھا۔ مجھے راتوں کو سفر کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری شروع سے ہی کوشش ہوتی تھی کہ میں جہاں بھی جاؤں رات ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچ جاؤں، لیکن میں خود پر حیران ہو رہا تھا کہ آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اچھا بھلا اقبال مجھے روک بھی رہا تھا کہ تمہارے گھر کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، رات رک جاؤ، صبح میں تم کو خود جگا دوں گا، پھر تم چلے جانا۔ لیکن میں نے آج ضد ہی کر دی تھی کہ نہیں یار، مجھے کچھ ضروری کام ہے جو میں نے گھر جا کر کرنا ہے۔ بس پھر میں نکل آیا تھا۔ لیکن اب ہولناک سناٹے کو دیکھتے ہوئے میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے غلط کیا۔ مجھے اس کی بات مان لینا چاہیے تھی، رک جانا چاہیے تھا، تاکہ اب جو میرے دل میں خوف پرورش پا رہا ہے اس خوف سے تو بچا رہتا۔ چلتے ہوئے میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی واقعہ ہونے ہی والا ہے، کوئی ایسا واقعہ جو میں نے سوچا نہیں تھا۔ کئی بار تو میں چلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا کہ میرے تعاقب میں کوئی چل رہا ہے، مجھے پیچھے سے پکڑنا چاہتا ہو، میری گردن سے۔ یہ ایسا خوف تھا جو میرے دل کو مزید کمزور کر رہا تھا۔ میری سوچوں میں خوف بھر رہا تھا، میرا چہرہ قدرتی خوف سے پیلا پڑ رہا تھا، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح گھر پہنچ جاؤں، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ یہ چھوٹی سی سڑک تھی جس پر میں چل رہا تھا۔ دونوں طرف دیو ہیکل درخت تھے جو دن کی روشنی میں بھی بہت بھلے لگتے ہیں، لیکن اب وہی درخت مجھے خوف زدہ کر رہے تھے۔ چلتے چلتے مجھے یوں لگا جیسے کوئی سایہ میرے قریب سے گزرا ہو۔ میں یکدم کانپ کر رہ گیا، میرا دل بجھتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک ہو کا عالم تھا، پھر ایک ہیولا تھا جس کو میں نے اپنے بالکل قریب سے گزرتے ہوئے محسوس کیا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، میں نے اس کو محسوس کیا تھا، اور ایسے کیا تھا کہ وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ اس کے گزرتے ہی میرا جسم کسی برف کی مانند سند ہونے لگا۔ پھر کیا تھا، میں بھاگ پڑا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ میں محسوس کرنے لگا کہ اگر میں کچھ دیر اور رکا تو میرا دل بند ہو جائے گا، اور پھر شاید وہ مجھے مار دے۔ یہ ایسا خوف تھا کہ میں بھاگتا ہی جا رہا تھا، عجیب سی صورتحال کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ خوف تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بلکہ دھیرے دھیرے اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر میرے منہ سے اس وقت ایک چیخ ابھری جب کوئی اڑتی ہوئی چیز مجھ سے ٹکرائی۔ چھپکلی کے قد جتنی وہ چیز تھی جو اڑتی ہوئی مجھ سے ٹکرائی، اور مجھے اپنی گردن پر کسی سوئی کے چبھنے کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ گردن پر رکھ کر اس کو اکھاڑ نیچے سڑک پر ایک طرف پھینک دیا۔ وہ چھپکلی ہی تھی جس نے شاید میری گردن میں اپنے زہریلے دانت کھبو دیے تھے۔ میں نے اپنے بھاگنے کی رفتار کو اور تیز کر دیا، یہاں تک کہ اس سڑک سے نیچے اتر کر اپنے گاؤں کی کچی راہ پر ہو لیا۔ میرے بھاگنے کی رفتار کم نہ ہوئی بلکہ مزید تیز ہو گئی۔ اف خدایا! میں گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ایک ٹھنڈی اور پرسکون سانس بھری۔ میرے بجھے ہوئے دل کو سکون ملا۔ میں اپنے گھر میں ایسے گھسا جیسے موت کے فرشتے کے ہاتھوں بچ کر آیا۔ کئی لمحات تک مجھے اپنے حواس کو درست کرنے میں لگے، لیکن اب مجھے کسی بھی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے خالی گھر میں ڈالی، پھر اپنے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کی بند لائٹ کو روشن کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے جو میں خیریت سے گھر آ گیا، میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اپنا بستر درست کرنے لگا۔ بستر بچھاتے ہوئے سفید چادر پر میری گردن سے خون کے قطرے گرے تو میں اچانک چونک اٹھا، کیونکہ میں اس درد کو بھول گیا تھا۔ راستے میں مجھے کسی اڑتی ہوئی چیز نے کاٹا۔ وہ چھپکلی تھی یا کچھ اور تھی؟ میں آئینے کے سامنے کھڑا اس بہتے ہوئے خون کو دیکھنے لگا، اور پھر میری حیرانگی بڑھتی چلی گئی کیونکہ میری گردن خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری گردن کاٹ دی ہو۔ میں نے کپڑے سے خون کو صاف کیا اور پھر ان نشانوں کو دیکھنے لگا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے 2 سوراخ تھے جن سے خون بہے جا رہا تھا۔ میں نے اس طرف اتنی توجہ نہ دی کیونکہ ایسے زخموں کی پرواہ میں شروع ہی سے نہیں کرتا تھا، سو اب بھی نہ کی۔ بس اوپر کچھ لگا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی میری نظروں کے سامنے وہ ہیولا آ گیا جو مجھ سے ٹکرایا تھا، جو برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ وہ کون تھی جو مجھے دکھائی دی تھی؟ میں اس بارے میں سوچتا رہا۔ اگر وہ میرے سامنے آ جاتی
تو میرا کیا حال ہوتا۔ میں ایک ڈرپوک لڑکا تھا، جن بھوتوں کے ہی نام سے مجھے خوف آتا تھا۔ میرے دوست جب بھی جن بھوتوں کے قصے مجھے سناتے تو میں ڈرنے لگ جاتا اور دعا کرتا کہ میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہ بیت جائے جو میری جان لے لے۔ میں خود بھی اپنے اوپر حیران ہوا کرتا تھا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، ایسی باتوں سے کیوں ڈر جاتا ہوں، حالانکہ میرے دوست سب ہی نڈر تھے۔ نہ تو وہ اندھیروں سے ڈرتے تھے اور نہ ہی جن بھوتوں سے۔ وہ مجھے ڈرتا ہوا دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے اور شرمندگی سے میرا سر جھک جھک جایا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اقبال نے بھی یہی سب کچھ سوچ کر مجھے کہا تھا کہ میں رات اس کے پاس رک جاؤں، صبح چلا جاؤں، لیکن آج میں ضد کر کے نکل آیا۔ میرا خیال تھا کہ میں اندھیرا گہرا ہونے سے قبل ہی اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، لیکن میری سوچ غلط تھی۔ پھر یہ واقعہ میرے ساتھ بیت گیا، لیکن اس کا ذکر بھی کسی کے سامنے کرنا پاگل پن تھا۔ مجھے سرد ہوا کے حولہ دکھائی دیا۔ یہ ایک عام اور معمولی سی بات تھی اور یقیناً بتانے پر مذاق بھی بن سکتا تھا، سو میں نے سوچ لیا کہ اس بات کا ذکر میں کسی سے نہیں کروں گا۔ بس یہی سوچ کر میں سونے لگا، لیکن جو ہی میں نے آنکھیں بند کی میری گردن کے زخم درد کرنا شروع کر دیے اور دھیرے دھیرے اس کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ میں درد سے تڑپ اٹھا۔ میری برداشت سے باہر ہونے لگی یہ درد، میری گردن سوجنے لگی، میں درد سے بلبلانا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی سرخ میری گردن ہو گئی تھی جیسے خون کا لوتھڑا ہو۔ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے خود کو سنبھلتے ہوئے سوچا اور پھر اپنا دیسی علاج شروع کر دیا۔ 2-3 مرہم میرے پاس پڑی تھی، میں نے وہ مرہم سب مکس کر کے زخم پر لگانے لگا اور کچھ دیر میں مجھے سکون سا مل گیا اور میں سکون کی نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی بے دردی سے میرے گھر کے دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولا تو باہر اقبال ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، لگتا ہے کہ رات بھر سویا نہیں تو اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں۔ میں اس کی بات پر ہنس دیا اور کہا، ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ اس کی نظر میری گردن پر پڑی تو وہ بولا، یہ تیری گردن پر کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، رات کو کسی زہریلے کیڑے نے ڈس لیا۔ تم اندر تو آؤ، میں نے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا۔ تو وہ اندر آ گیا اور بولا، ہاں رات کو کچھ ہوا، بتانا کیا ہوا تھا؟ رات میرے پاس ہی گزار لو، لیکن تم نے میری ایک نہ مانی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، ہاں یار غلطی ہو گئی، مجھے رک جانا چاہیے تھا، لیکن خیر جو سو ہوا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، تم چاہے میرا مذاق بناؤ نہ بناؤ، رات کو میں نے کسی سائے کو دیکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ اچھلا اور بولا، کیا دیکھا تھا؟ کسی لڑکی کا سایہ تھا یا پھر کسی مرد کا؟ پتہ نہیں یار، بس ایک ہیولا سا تھا، کس کا تھا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ برف کی مانند تھا، سرد، میرے جسم سے ٹکرا کر گزرا تو میرا جسم چند لمحوں کے لیے سن ہو گیا، لیکن پھر ٹھیک ہو گیا۔ تب میں نے گھر آنے کی میری بات سن کر اس نے ایک سرد سانس لی اور بولا، یہ سایہ تم کو فلاں جگہ محسوس ہوگا۔ اس نے ایک درخت کا ذکر کیا تو میں اچھل پڑا۔ ہاں یار ایسا ہی ہے، تم نے صحیح نشاندہی کی، لیکن تم کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے اس جگہ کو دیکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولا، میرے ساتھ بھی 2-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ جب بھی رات کو اس درخت کے قریب سے گزرا ہوں تو مجھے کوئی سایہ دکھائی دیا ہے۔ وہ کسی لڑکی کا سایہ ہے، سفید کپڑے میں ملبوس، درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں کسی لڑکی کو یوں درخت کے پاس کھڑا دیکھ کر سب سے پہلے یہی سوچ دماغ میں آتی تھی کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، انسانی روپ میں کوئی جن ہے۔ لیکن شاید ایک بات ہے، وہ چاہے جن ہے یا چڑیل، کوئی بھی ہے، مگر ہے بہت خوبصورت۔ میری تقریباً 3 دن پہلے اس سے بات ہوئی تھی۔ میں تجسس بھری نظروں سے اقبال کو دیکھے جا رہا تھا اور میری تمام تر توجہ اسی کی جانب تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں بتاؤ، کیا دیکھا تم نے اور تمہاری اس سے کیا باتیں ہوئیں؟ میری بے چینی کو وہ پوری طرح بھانپ گیا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، نہ جانے کیوں جب میں لیٹ کے آفس سے نکلا تو دل میں خیال آیا کہ اگر آج وہ مجھے دکھائی دی تو میں ذرا بھی اس سے ڈروں گا نہیں، بلکہ ہمت کر کے رک جاؤں گا اور پھر اسے پوچھوں گا کہ وہ کون ہے، کس کا وہ یہاں انتظار کرتی ہے۔ بس میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور آفس سے چل دیا۔ جب میں اس درخت کے قریب پہنچا تو وہ مجھے دکھائی دی۔ وہ اس جگہ درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں رک گیا۔ چند لمحوں کے لیے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، ذرا سا خوف بھی آیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں رکا رہا۔ میں نے دیکھا وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک ایسی چمک جیسے کسی سیاہ بلی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ خوف کے مارے میرا برا حال ہونے لگا، میرا پورا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ اقبال یہاں سے بھاگ لے، اگر تو یہاں رکا رہ گیا تو سمجھ لینا تیری زندگی کی یہ آخری دن ہوگا۔ بس یہی سوچ کر میں بھاگنے ہی والا تھا کہ مجھے اس کی آواز سنائی دی۔
اس کی آواز میں غضب کا روپ تھا۔ میرے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں نے محسوس کرنے لگا کہ اگر میں نہ رکا تو اس کے سحر میں رک جاؤں گا۔ مجھے رکتے ہی اس کی آواز پھر سنائی دی، ادھر میرے قریب آؤ۔ آواز میں ایسا سحر کہ میں کسی روبوٹ کی طرح اس کی طرف بڑھنے لگا اور جا کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ادھر میری طرف دیکھا۔ اس نے اسی انداز سے کہا تو میرا دھیان اس کی حسین چہرے کی طرف اٹھ گیا۔ وہ بہت غضب کی حسین تھی، لیکن اس کی آنکھیں کسی شیر کی طرح اس طرح جل رہی تھی کہ آنکھوں کو دیکھتے ہی میرے ہوش خطا ہونے لگے۔ چند لمحوں کا دیکھنا ہی میرے ہوش کھو بیٹھا۔ نیم بے ہوشی مجھ پر امڑ آئی۔ اب صرف دیکھ سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی جسم میں اتنی طاقت تھی کہ قدم اٹھا سکتا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ میری گردن کی طرف کیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی خبر نہیں، اور پھر مجھے نہیں خبر کہ میں کہاں تھا۔ ہاں، جب ہوش سنبھالا تو خود کو اپنے گھر کے اندر موجود پایا اور گھر والوں کو حد سے زیادہ پریشان دیکھا۔ وہ سب میرے ہوش میں آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے کہا کہ میں گھر کیسے پہنچا، تو مجھے پتا چلا کہ میں گھر کے دروازے پر پڑا تھا۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تھی۔ اس کے بعد 2-3 بار دستک ہوئی، اور جب دروازہ کھولا تو تم بے ہوش پڑے تھے۔ ہوا کیا تھا؟ کیوں بے ہوش ہوئے تھے؟ کسی نے تم سے ایسا سلوک کیا تھا؟ دیکھو، اپنی گردن لہو لہان پڑی ہے۔ یوں دکھائی دیا کہ کسی نے تم کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ امی جان نے ایک ہی سانس میں مجھے تمام کہانی سنا دی، اور میں سمجھ گیا کہ مجھے گھر تک کون لے کر آیا ہوگا۔ وہی لائی تھی؟ ہاں، وہی۔ اس نے خون پینے کا مطلب حاصل کر لیا۔ تب میں نے رات ہونے والا تمام واقعہ ان کو سنایا۔ مجھے سن کر ان کو یقین نہیں آیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، کیونکہ بقول ان کے اس درخت پر سایہ ہے۔ کئی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ وہ سفید کپڑوں میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ جو اس کے قابو میں آ جاتا ہے اس کا خون پی لیتی ہے، اور جو بھاگ جاتا ہے وہ اس کے وار سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ میں اس کے وار سے بچ نہیں پایا، بلکہ میں نے تو خود ہی اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا۔ اقبال نے اپنی کہانی سنا کر چپ ہو گیا، تو جہاں میرے چہرے پر تجسس تھا وہی خوف میں بھی بدل گیا۔ چند لمحے پہلے میرے دل میں یہ بات آنے لگی تھی کہ میں بھی اقبال کی طرح اس کو دیکھوں، لیکن اس نے خوف آنے لگا۔ میں نے کہا، اقبال، یہ کہانی تم نے مجھے کیوں سنائی تھی، جبکہ کل تک میں تمہارے ساتھ رہا تھا؟ وہ بولا، کئی بار سوچا کہ تم کو سناؤں، لیکن میں تمہارے دل کو جانتا تھا کہ تم کہانی سن کر اور بھی خوفزدہ ہو جاؤ گے اور رات کو سو نہیں پاؤ گے، اسی لیے تم کو نہیں سنائی۔ لیکن تم جب میرے گھر سے باہر نکلے تھے تو میں جان گیا تھا کہ ضرور تم کو وہ دکھائی دے گی، لیکن بقول تمہارے کہ تم کو دکھائی نہیں دی، صرف اس کا ہیولا دکھائی دیا، سفید اور سرد ہیولا۔ ہاں، میں نے اتنا ہی کچھ دیکھا ہے، اگر اس سے زیادہ دیکھتا تو بھی بتا دیتا، لیکن ایک بات جو میرے ساتھ بیتی وہ میری گردن کا زخم ہے۔ بھاگتے ہوئے کوئی چیز اڑتی ہوئی مجھے لگی اور میری گردن سے ٹکرائی، اور وہ کوئی چھپکلی تھی۔ اگر چھپکلی نہ بھی ہوتی تو اتنی جتنی میری گردن سے ٹکراتی، اس نے میری گردن میں اپنے زہریلے دانت گھسیڑ دیے۔ رات بھر میری گردن اکڑتی رہی ہے اور اس میں شدید درد اور تکلیف ہے، لیکن اب کچھ بہتر ہے۔ میری اس بات پر وہ بولا نہیں۔ نہیں یار، اس کا جن بھوتوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی زہریلا کیڑا ہے جو ہوا میں اڑتا ہوا آیا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں جانتا ہوں جن بھوت نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے بہت زہریلا تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ وہ بولا، تم بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ میں نے کہا، صرف چند منٹ انتظار کرو، میں بس نہا لوں، اس کے بعد چلتے ہیں، ناشتہ راستے میں ہی کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر میں باتھ روم میں گیا اور نہا کر باہر نکل کر تیار ہوا اور آفس کے لیے چل دیے۔ ہم دونوں ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، وہاں ہمارے شعبے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے تھے۔ وہ لیبر میں چلا جاتا تھا جبکہ میں آفس میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہم دونوں راستے بھر باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا اور آفس چلے گئے، پھر پورا دن کام کرتے گزر گیا۔ اس دوران ہماری کھانے پر ملاقات ہوئی تھی۔ کھانا ہم دونوں مل کر ہی کھاتے تھے۔ ہم دونوں فیکٹری کی کینٹین پر چلے جاتے اور کھانا کھانے لگے۔ وہاں ہمارے اور بھی ساتھی شامل تھے اور باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ باتوں باتوں میں ساکی نے بتایا کہ لقمان مر گیا ہے۔ ہم کو ایسی بات سن کر یقین نہیں آیا، وہ ہمارا بہترین ساتھی تھا۔ کیا ہوا اس کو؟ ہم نے پوچھا تو وہ بولا کہ کچھ دن قبل وہ تعاقب کر رہی تھی، جو ہی وہ گاؤں کے راستے پر پہنچا تو بس اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ مجھے یقین ہے اس کی موت کسی جن بھوت کے ہاتھوں ہوئی ہے، کوئی بھی اس راز کو نہیں جانتا۔ وہ مجھ سے ہر بات کر لیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک چڑیل پر عاشق ہو گیا ہے جو بہت ہی حسین تھی، اتنی حسین کہ اس کو دیکھنے کے بعد تمام دنیا کو بھولا جا سکتا ہے۔ وہ ایک سایہ ہے، خوبصورت سایہ، لہراتا ہوا، دلکش اور نظروں کو سکون دینے والا سایہ۔
ہر روز اس کو دیکھتا ہے. اس کی مسکراہٹ میں ایک جادو ہے، ایسا جادو کہ اس جادو میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے. بس میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا. اور پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک بابا سے چلہ حاصل کر لیا ہے. اب میں چلہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا لوں گا. اور اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا تھا. یہاں سے ہو سکتا تھا کہ چلے میں وہ ڈر گیا تھا کہ اس کی موت ہو گئی. اس کی گردن کٹی ہوئی تھی بس، اور کچھ نہ تھا. گردن کسی آلے سے نہیں کٹی ہوئی تھی، بلکہ اس پر دانتوں کے 2 گہرے نشان تھے جو گردن کے اندر تک گئے تھے. اس کو حاصل کرتے کرتے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. کہانی سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا ہاں یار، یقیناً اس کی موت کسی جن بھوت کے ہاتھوں ہی ہوئی ہوگی. وہ چلے میں ناکام ہو گیا. جہاں تک میرا خیال ہے اس کو اس چڑیل نے نہیں مارا، بلکہ چڑیل کے کسی عاشق جن نے مار دیا ہوگا. میری بات سن کر سبھی چونک گئے اور سب نے ہی ایک ساتھ کہا ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ بتایا تھا کہ چڑیل بھی اس پر عاشق ہو گئی تھی. وہ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ چلے میں کامیاب ہو جائے اور پھر اس کو کوئی اور قابو نہ کر سکے. وہ مجھے ہر بات بتایا کرتی تھی. دونوں میں عشق کی انتہا تھی اور اس عاشق لڑکی نے جب وہ مرا ہے تب سے کسی کو بھی دکھائی دینا چھوڑ دیا ہے. کئی دنوں سے وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہی. لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بھی جل مر گئی یا پھر یہ بستی چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی. کھانے کے دوران ایسی باتیں ہم لوگوں میں ہوتی رہتی تھی، لیکن لقمان کی موت کا مجھے بہت گہرا دکھ اور صدمہ ہوا تھا. وہ میرا بڑا اچھا ساتھی تھا. گو کہ اس سے میری اتنی گہری دوستی نہیں تھی، لیکن جتنی بھی تھی بہت اچھی تھی. رات بھر میں سو نہ سکا. لقمان کی موت میری نظروں کے سامنے رہی. میں سوچتا رہا کہ یہ عشق و محبت بھی کیا چیز ہے، انسان سے کیا کیا کام کرواتی ہے. انسان موت سے بھی کھیل جاتا ہے. تقریباً 1 ہفتے بعد میرے ساتھ ایک اور واقعہ بیت گیا. آج کی رات مجھ پر کافی بھاری تھی. موسم صبح سے خراب تھا اور کہا کہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شام کے قریب وہ سہانا موسم نہ رہا. اس موسم میں وحشت بھر گئی. تیز طوفانوں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہم چند دوست فیکٹری میں ہی موسم کے ٹھیک ہونے کے منتظر رہے. یوں لگ رہا تھا کہ موسم ٹھیک ہو جائے گا، بجائے مزید وحشت زدہ ہوتا گیا. پورا شہر گرد و غبار کی لپیٹ میں ڈوبا ہوا تھا. ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کر لیا کہ 2 گھنٹوں میں موسم تبدیل نہ ہوا تو پھر مالک سے پوچھ کر فیکٹری میں ہی رات گزار لی جائے. اس کی وجہ فیکٹری رات کو بند ہو جاتی تھی. گن مین کے علاوہ کوئی بھی فیکٹری میں نہیں رہتا تھا، اور یہ بات ہم جانتے تھے کہ موسم ٹھیک نہ ہوگا بلکہ مزید بگڑ جائے گا. ہم نے گن مین سے بولا کہ ٹھیک ہے، ہم کو کیا اعتراض ہے، لیکن شاید مجھے کچھ دیکھنا تھا، کچھ میرے ساتھ ہونا تھا. 1 گھنٹے میں طوفان کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا اور ہماری فیکٹری میں رہنے کی خواہش ختم ہو گئی. تب ایک ایک کر کے سب اپنے گھروں کو جانے لگے. میں بھی اقبال کے گھر جانے کے لیے نکل کھڑے ہوں. راستے میں اقبال نے مجھے شاہد تم میرے گاؤں چلے جانا، میرے گھر میں رہ لینا، کیونکہ میرا گاؤں پہلے آتا ہے پھر تیرا آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا. یہ رات خوفناک رات تھی. موسم بھیگا ہوا نہ تھا، لیکن گرج چمک ایسی تھی کہ خوف آتا تھا. ہم دونوں کبھی ادھر تو کبھی ادھر باتیں کر رہے تھے. دلوں میں ایک خوف موجود تھا جو ہم ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن ہمیں ہمارے چہرے بتا رہے تھے کہ ہم دونوں ہی ایک جیسی حالت میں مبتلا ہیں. اس کی بات سنتے ہی ایک دم میرے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی، سرد ہوا کا جھونکا. میں نے کہا وہ نہیں آئے گی، ہم اس طرف جائیں گے ہی نہیں. وہ بولا اس کے قریب سے گزریں گے تو گھر کے راستے پر چلیں گے نا. اس کی بات ٹھیک تھی. اس درخت کے ساتھ ہی اس کے گاؤں کا راستہ اتر جاتا تھا اور پھر کچھ دور جا کر میرے گاؤں کا راستہ اترتا تھا. اس کا گاؤں سڑک کے اس طرف تھا اور میرا گاؤں سڑک کے اس طرف. وہ دائیں ہاتھ مڑ جاتا تھا اور میں آگے جا کر بائیں ہاتھ مڑ جاتا. یہی ہمارے گاؤں کے راستے تھے. ہم خوف میں ڈوبے ہوئے چلتے آ رہے تھے کہ یکدم کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور تیزی سے مجھ سے ٹکرائی. وہ بالکل اسی جگہ ٹکرائی تھی جہاں پہلے ٹکرائی تھی، یعنی میری گردن پر. ایک چیخ میرے منہ سے گونجی. کیا ہوا؟ اقبال نے خوفزدہ ہو کر کہا، اور میں نے اس زہریلے کیڑے کو جو چھپکلی جتنا تھا جس نے میری گردن کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اس کی گرفت مضبوط تھی. میری گردن میں 2 سوئیاں چھپی ہوئی تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ اس کے زہریلے دانت ہیں. میں نے پورا زور لگا کر اس کی گردن سے کھینچا اور زور سے نیچے پکی سڑک پر پٹخ دیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی. اس چیخ نے ہم دونوں کو ہی حیران کر دیا. بری طرح وہ سڑک پر تڑپ رہا تھا اور کچھ دیر میں وہ ایسے بھاگنے لگا جیسے کوئی انسان ہو. ہم دونوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں. جو چمکتی ہوئی بجلی کی روشنی ہمیں بار بار دکھائی دے رہا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ غائب کا تھا. اور یار، اقبال بولا،
یہ تو بونا ہے۔ کیا مطلب بونا؟ میں نے حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں یار، جن بھوتوں کی بھی کچھ نسلیں ہوتی ہیں، میں گھر جا کر تم کو بتاتا ہوں کہ بونے کیا ہوتے ہیں۔ تم اتنا ڈرو نا، یہ کسی کی جان نہیں لے سکتے، صرف انسان کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ اگر انسان ڈر جائے تو اس کو ہر روز تنگ کرتے ہیں، اگر نہ ڈرے تو پھر یہ دکھائی نہیں دیتے۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز چلنے لگا اور ہم نے اپنے چلنے کی رفتار مزید تیز کر دی۔ میری گردن پر پھر سے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میں ہاتھ لگاتا تو میرے ہاتھ میں خون بھر جاتا۔ میں نے گردن کے گرد اپنا رومال مضبوطی سے باندھ دیا اور پھر درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے ہم دونوں اس کے گاؤں والے راستے پر اتر گئے اور چلنا شروع کر دیا۔ اترتے وقت ہم دونوں نے بار بار ایک درخت کو دیکھا کہ وہ سایہ وہاں ہے تو نہیں، لیکن وہ نہ تھی۔ ہمارے چلنے کی رفتار تیز ہو گئی اور جلدی ہم دونوں گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے اپنے زخم کو دیکھا۔ میری خون سے سرخ ہو چکی تھی گردن، خون کپڑا تک پھیل گیا تھا۔ اقبال کی ماں نے میری حالت دیکھی تو مجھ سے پوچھ لیا کہ بیٹا، کسی سے لڑ کر آئے ہو تم لوگ؟ میں نے کہا نہیں ماں جی، بس راستے میں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ میری بات سن کر وہ چونک سی گئی اور بولی کہ کس چیز کے کاٹنے سے ایسا نہیں ہوا، یہ کچھ اور ہی بات لگتی ہے۔ امی جان سب کچھ بتاتے ہیں، اقبال نے کہا اور مجھ سے بولا تم زخم کو دھو لو، میں مرہم لگاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مرہم ڈھونڈنے لگا اور میں باتھ روم میں گھس کر زخم کو دھونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں اس مرہم والے کمرے سے فارغ ہو گئے اور ماں جی نے ہمارے لیے کھانا لگا دیا، جو ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گئی، شاید وہ کہانی سنانا چاہتی تھی۔ میرے زخم کی اصل وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا امی جان، ہم نے آج ایک بونے کو دیکھا، وہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور شاہد کی گردن سے لپٹ گیا تھا اور یہ خون اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اقبال کی بات سن کر ماں جی نے ایک گہری سانس لی اور بولی یہ جنات کے بچے ہوتے ہیں جو بہت ہی شرارتی ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ ضد پر آ جائیں تو انسان کے لیے موت بن جاتے ہیں۔ ان کی بات نے ہم دونوں کو ہی ڈرا دیا، لیکن وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ ان کو اصل حقیقت کا علم ہو گیا تھا کہ ہم دونوں کسی سے لڑ کر نہیں آئے، ہمارے ساتھ کچھ اور ہی ہوا تھا۔ ہم دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے اور پھر باتوں کا سلسلہ چل نکلا، لیکن جتنا وہ جانتا تھا اتنا ہی اس نے بتایا اور باقی کی باتیں خالہ سنا گئی تھیں، اسی لیے اس موضوع کو ہم طویل نہ کر سکے۔ لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اس سے دن زیادہ درد آج مجھے محسوس ہو رہا تھا میری گردن میں، لیکن میں برداشت کرتا جا رہا تھا اور کچھ دیر کے بعد میں سو گیا اور درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جاگتا رہا۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب روشن تھا، پورا کمرہ مجھے دکھائی دے رہا تھا اور کمرے میں پڑی ہوئی ہر چیز بھی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے کے دروازے کے ساتھ کوئی ہلکی سی ٹھک کی آواز کے ساتھ دروازہ بجتا تھا اور یہ عمل بار بار ہو رہا تھا۔ کوئی بلی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ رات بھر وہ کھٹ پٹ میری توجہ کا مرکز بنی رہی۔ جب آواز بند نہ ہوئی اور میری کوفت میں اضافہ ہوا تب میں اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ میرے دروازہ کھولتے ہی کسی نے زمین پر چھلانگ لگائی اور میری گردن کو پکڑ لیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے گردن پر مرہم لگانے کے بعد رومال لپیٹ رکھا تھا۔ وہ میری گردن سے ٹکرانے کے بعد نیچے گرا اور تیزی سے گھر سے باہر بھاگ گیا۔ میری نظریں اس کی طرف ہی تھیں۔ وہ انسان ہی تھا، تقریباً میرے ہاتھ جتنا انسان۔ اس کا سر بھی تھا، جسم بھی، بازو بھی تھے، ٹانگیں بھی تھیں، آنکھیں بھی تھیں اور رنگت بھی اس کی سفید تھی۔ اس کے اندر ایک پھرتی تھی، ایسی پھرتی جو ہم لوگوں میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ وہ چند لمحوں میں ہی میری نظروں سے غائب ہو گیا اور میں اس کے جانے کے بعد اس کے بارے میں سوچتا ہی رہ گیا۔ وہ میرا ہی دشمن کیوں ہے؟ اقبال کو وہ کیوں کچھ نہیں کہتا؟ صرف مجھ پر ہی حملہ کر رہا ہے؟ یہ ایسی سوچیں تھیں جو مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ رات ایسے ہی بیت گئی۔ اقبال صبح اٹھا، مجھے جاگتے ہوئے پایا اور بولا تم سوئے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں یار، بس رات بھر درد میں بھی مبتلا رہا۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا اور بولا یار ایسا کوئی مسئلہ تھا تو پھر مجھے بھی جگا دیا ہوتا، کم سے کم میں تمہارے ساتھ جاگ تو لیتا۔ میں نے کہا نہیں یار، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ خیر رات بیت گئی، اپنا زخم دکھاؤ۔ اس نے اٹھ کر میری چارپائی پر آ کر میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے گردن لپٹا ہوا رومال اتار دیا تو وہ ڈر سا گیا، بولا اف یار، یہ تو لگ رہا ہے جیسے بہت بڑی رسولی تمہاری گردن پر نکل آئی ہو، وہ بھی خون سے بھری ہوئی، سرخ، اور کہا کہ پہلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا لیکن پھر خود بخود ختم ہو گیا تھا، اب بھی ختم ہو جائے گی، پریشانی والی کوئی بات نہیں، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ وہ میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو میں نے کہا وہ بونا رات کو پھر ضرور آئے گا، حالانکہ تم سب گھر پر موجود تھے،
وہ ہم میں سے کسی کو بھی پکڑ سکتا تھا، لیکن وہ میرے پاس ہی کیوں آیا تھا؟ میرے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں کچھ کہتا؟ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا اور بولا، یار کیسے تو تم ٹھیک ہو، لیکن بھلا اس کو تم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہی تو وہ بات ہے جو میں سوچ رہا ہوں، میں نے اس کا کیا نقصان کیا ہے؟ خیر چھوڑو ایسی باتیں، ایسا تو چلتا ہی رہتا ہے، دیکھا جائے گا۔ ہنس کر بات کو ٹالتے ہوئے کہا، آؤ نماز پڑھائیں۔ میں نے کہا تو تم اور ہم دونوں ہی مسجد کے لیے اٹھ کر چل دیے، اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے تو خالہ جان نے چائے تیار کر رکھی تھی اور ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے چائے پی اور نہانے لگے، اور کام سے فارغ ہوئے تو ناشتہ تیار ہو چکا تھا۔ ہم نے کیا اور پھر تیار ہو کر آفس کی طرف چل دیے۔ آج سارا دن میں اس بونے کے بارے میں ہی سوچتا رہا، یہاں تک چھٹی کے بعد گھر آ کر بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وقت گیا اور سوچ لیا تھا کہ وقت پر ہی گھر آیا کروں گا تاکہ ایسے واقعات سے بچا رہوں۔ رات ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بونا میرے کمرے میں موجود ہے۔ وہ میرے سامنے الماری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج میں نے اس کو بہت غور سے دیکھا تھا، وہ بھی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ آج اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا۔ میری بات سنو، اس کی باریک سی آواز مجھے سنائی دی تو میں چونک گیا۔ میں نے منہ سے کچھ کہتا کہ وہ بول پڑا، تم کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں؟ یکدم میری زبان کانپ گئی۔ جہاں میں کہوں، اگر نہ گئے تو وہ خود ہی آ جائے گی تم کو لینے کے لیے۔ کون آ جائے گی؟ میں نے اس طرح ڈرتے ہوئے انداز میں کہا، جس نے مجھے تمہارے پیچھے لگا رکھا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ وہ جو چاہتی ہے مجھ سے کام لیتی ہے۔ اس نے مجھے تم کو صرف زندہ وہاں لے جانے کے لیے کہا ہے۔ اگر کہتی کہ ساتھ موت کا بھی ذکر کر دیتی تو اب تک تم مر چکے ہوتے۔ اس کی اس بات پر میں بری طرح سے لرز گیا اور خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اٹھو، دیر نہ کرو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، تم سمجھے؟ میں نے ہمت کی۔ میری بات سن کر وہ بولا، تمہاری مرضی سے میرا کام تھوڑی نہ چلتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہارے انکار سے تمہاری زندگی میں بہت بڑی کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، ایسا خطرہ جس کا تم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ کئی لوگوں کو اب تک میں وہاں لے جا چکا ہوں، کچھ نے تمہاری طرح انکار کیا اور ان کا انجام بہت سخت ہوا۔ ان کو خون میں لت پت لاشیں اور بستروں پر پڑی ہوئی ملی، اور میں جاننے لگا ہوں جیسے اب تمہاری باری ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے چھلانگ لگائی اور الماری سے نیچے اتر گیا اور دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے رکا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں باہر گلی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میرا انتظار صرف 3 منٹ کا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے سے ٹکرایا اور دوسرے ہی لمحے وہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ مجھے بہت گہری سوچ میں ڈال گیا اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور برف کی مانند میں ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ موت مجھے اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے پاس 3 منٹ تھے اور یہ 3 منٹ میرے لیے بہت اہم تھے۔ ان 3 منٹوں میں بہت اہم فیصلہ کرنا تھا، سو وہی کرنا پڑا جو اس کے حق میں جانا تھا۔ میں نے جانے کی سوچ پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھے گلی میں دکھائی دیا۔ جی تو چاہا کہ ایک پتھر پکڑ کر اس کا سر کچل دوں مار مار کر۔ ایسا نہیں سوچتے، وہ تیزی سے بولا، اگر دوبارہ ایسا سوچا تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ بات سن کر میں بری طرح اچھلا کہ اس نے میرے دل کی بات بھی پڑھ لی کیا؟ یہ کوئی عام بونا نہیں، مجھے اس سے محتاط رہنا ہوگا۔ ہاں، تم کو مجھ سے محتاط رہنا ہی ہوگا، اس نے یہ کہہ کر مجھے لرزا دیا، اور پھر میں نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ابھی ہم گاؤں کی ہی حدود میں تھے کہ وہ اڑا اور زور سے مجھ سے ٹکرایا۔ میں اس کے اس حملے کے لیے ذرا بھی تیار نہ تھا۔ اس بار وہ میری گردن سے نہ ٹکرایا تھا بلکہ میرے سر سے ٹکرایا تھا، اور ایسا ٹکرایا کہ جیسے کسی نے بہت بڑا پتھر مجھے مارا ہو۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے پھیلتا ہوا اندھیرا دیکھا۔ اس کے بعد اپنے دماغ کو بوجھل محسوس کرنے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں اپنے ہوش کھوتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک نیم تاریک کمرے میں پایا۔ ایک موم بتی چل رہی تھی اور بنی ہوئی تھی جس میں کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں اس وقت میرے علاوہ کوئی نہ تھا، اور کمرے کا خوف تھا، اس کی وحشت تھی۔ میں اٹھ بیٹھا تھا اور پورے کمرے کا اس جلتی ہوئی موم بتی سے اشارہ لے رہا تھا۔ ایک طرف کا منظر دیکھ کر میری سانسیں جہاں تھی وہیں اٹک کر رہ گئیں۔ مجھے ایک سایہ دکھائی دیا، وہی چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں جو مجھے گھور رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر کانپ کر رہ گیا۔ وہ مسلسل مجھے گھورتی رہی۔ وہ کوئی لڑکی کا حوالہ تھا جو واضح نہ تھا،
کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی، سناٹا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے ہمت سے اس سے پوچھا، لیکن جواب میں وہ خاموش رہی۔ میں نے دوبارہ بولنا چاہا لیکن اس کا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اس سے اب کوئی سوال نہ پوچھوں، اور خاموش ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کون سی جگہ پر ہوں اور مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ کیونکہ وہ بونا تو مجھے اٹھا کر یہاں لے کر نہیں آ سکتا، اور ہی کوئی طاقت ہے جو مجھے یہاں تک لے کر آئی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ جان نہ سکا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کا سایہ لہرانے لگا اور ساتھ ہی اس کا وجود بننے لگا۔ اف، اپنے سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ کیا یہ وہ غضب اور خوبصورت لڑکی ہے؟ اتنی حسین میں نے اس سے قبل کوئی نہیں دیکھی۔ وہ اب لہرانا چاہتی تھی۔ اپنے پاؤں سے چلتی ہوئی میری طرف آئی اور میرے قریب سے گزرتے ہوئے بت کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہ اب لہرا رہی تھی، بلکہ پاؤں سے چلتی ہوئی میری طرف آئی اور میرے قریب سے گزرتے ہوئے بت کے سامنے جا کر رکی۔ میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کر رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بت کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ تب اس کی آواز سنائی تھی، راج رام، اس لڑکے کو میں اٹھا لائی ہوں۔ اب یہ ہمارا قیدی ہے۔ نہ تو یہ یہاں سے جا سکتا ہے، نہ ہی اس غار سے باہر نکل سکتا ہے۔ میں اس کے دماغ کو جکڑ رکھا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ خاموش ہو گئی اور چند لمحات تک سناٹا چھایا رہا۔ پھر مجھے ایک غائبی آواز سنائی تھی۔ کافی عرصے سے میری اس پر نظر تھی، لیکن اس کو ایک طاقت نے بچا رکھا تھا۔ اچھا ہوا، آج اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ اسے بالکل رامو جوگی کی طرح بنانا ہے، کیونکہ جو پیدائش رامو جوگی تھی وہی اس کی ہے۔ جو جو خوبیاں اس کی پیدائش میں تھی وہی خوبیاں اس میں بھی موجود ہیں۔ اسی لیے مجھے اس کی تلاش تھی، جو آج پوری ہوئی۔ آواز خاموش ہو گئی اور کمرے میں ایک مرتبہ پھر سناٹا پھیل گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بت کے سامنے جھکی اور پھر میری طرف راغب ہوئی۔ میرے قریب سے گزرتی ہوئی وہ چند سیکنڈ کے لیے رکی، میرا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ میں ان کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ یہ لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں، لیکن میں ان کے اتنی جلدی قبضے میں نہیں آؤں گا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ بجلی کسی تیزی سے میری طرف ایک بڑھیا بڑھی اور اس کا ہاتھ لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ اس کے ہاتھوں کے نشان چھوڑ گیا میرے منہ پر۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ صرف ایک بار ایسا سوچ لیا ہے، اب دوبارہ ایسا کبھی مت سوچنا تم۔ ہم یہاں تک لا سکتے ہیں تم کو، تو مار بھی سکتے ہیں، تیری جان بھی لے سکتے ہیں۔ کسی کو مارنا ہمارے لیے کسی طرح بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے بالوں کو پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑا اور گھسیٹ کر ایک طرف لے گئی۔ میں اس کے ہاتھ میں جیسے ایک کھلونا تھا۔ وہ مجھے ایسے کھینچ رہی تھی جیسے میرا وزن ایک کاغذ کی مانند ہو۔ اس نے غار کی ایک دیوار کو پھونک مار دی تو دیوار پھٹ گئی۔ اس کے پھٹتے ہی راستہ بن گیا جہاں سے وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئی اور اٹھا کر پٹخ دیا، اور درد سے میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ گونجی۔ چند لمحات تک میں درد سے بلبلاتا رہا، اور پھر یوں ہی کمرے کی حالت دیکھی تو میرا دماغ شل ہونے لگا۔ کئی ہڈیوں کے ڈھانچے وہاں موجود تھے، کئی لاشیں بکھری پڑی تھی جن کی گردنیں کٹی ہوئی تھی، لیکن اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے۔ ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا۔ دیکھا ان کی حالت، ایسی موت مارا ہے ان کو کہ لاشیں بھی ان کے لیے عبرت ناک ہے۔ دیکھ لو ان لاشوں کو، انہیں میں کل تیری لاش بتا دوں گی۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ تو ہم سے پوشیدہ ہے، ہر پل ہماری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ جو تو سوچتا ہے وہ ہم جان جاتے ہیں، ہم دماغوں میں اترتے ہیں۔ بس آج میں نے اتنا کہنا تھا، اب تم نے کیا کرنا ہے یہ تم پر ہے۔ انکار کی صورت میں موت اور ہاں کی صورت میں وہی کچھ جو ہم چاہیں گے۔ سنا تم نے؟ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اور میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جتنی حسین تھی اتنی ہی سخت۔ وہ کون تھی؟ پری تھی، چڑیل تھی، یا کوئی اور؟ میں جان نہ سکا۔ بہرحال وہ جو بھی تھی بہت ہی ظالم تھی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس جانے ہی لگی تھی کہ بونا آ گیا، وہی بونا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، آتے ہی بولا، آقا میں شکار لے کر آ گیا، دوسرے کمرے میں پڑا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ بولی، تم بہت کام کے ہو پر میں بہت خوش ہوں۔ بہت جلد تم ایک ایسا طاقتور بنا دوں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے، بونوں پر حکمرانی کرو گے۔ اور کیا کیا خبریں ہیں؟ تم میں کوئی انسانی دنیا میں بھیجا تھا،
مجھے ایسی خبریں لا کر دیا کرو جو میرے عملوں میں اضافہ کریں، میری طاقت کو بڑھائیں۔ وہ بولا، میں پورے شہر کا چکر لگایا ہے، کوئی بھی ایسا خطرہ نہیں ہے جو آپ کے عملوں میں رکاوٹ ڈال سکے۔ اپنا کام کرتی جائیں۔ ٹھیک ہے، تم اب جاؤ، میں اپنا چلہ شروع کر دوں گی۔ اور ہاں، اس لڑکے پر خاص کر توجہ رکھو، اس کی سوچیں بہت غلط ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا ہے۔ اگر یہ سیدھے ہاتھ سے نہ مانے گا تو پھر ہمیں دوسرا راستہ بھی آتا ہے، تم کو پوری اجازت ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی بونا بھی کمرے سے باہر نکل گیا اور میں ایک اذیت بھری سانس بھر کر رہ گیا۔ مجھے تو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ کہاں ہیں، مجھے کہاں لے کر آئے ہیں اور مجھ سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں کوئی خاص انسان نہ تھا کہ ان کے سامنے انکار کرتا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میرے انکار کی شکل میں مجھے موت کے علاوہ اور کچھ بھی ملنے والا نہیں، اور مجھے ابھی نہیں مرنا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ ایسا کام کرنا چاہتا تھا جو ان کے درمیان رہوں اور ان کے درمیان رہ کر ان کی تباہی اور اپنی کامیابی کا سبب بنوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود کو ان کے سامنے پیش کر دوں گا، یہ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گا۔ ابھی میں ایسی سوچ ہی رہا تھا کہ دوسرے کمرے میں مجھے کسی بھیانک چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ میرے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ دیوار ابھی کھلی ہوئی تھی، اس کو بند نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے دیوار کی اوٹ سے کمرے کا منظر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے وہ حسینہ تھی جو مجھے اٹھا کر اس غار میں لے کر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جو خون سے پوری طرح سے تر تھا، اور نیچے ایک شہری لڑکی ذبح ہوئی پڑی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے خون سے سرخ ہو رہے تھے، وہ بری طرح تڑپ رہی تھی، اور میں اس کی حالت دیکھ کر ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ سوائے دیکھنے کے میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں خود ان کا قیدی تھا۔ ایسا ہی حال میرا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح یہ خون میں لت پت پڑی ہے اسی طرح میں بھی خون میں رنگا جا سکتا ہوں۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے بارے میں بونے نے بتایا تھا کہ وہ اس کے ایک حسین شکار کو لے آیا ہے تاکہ وہ اپنا چلہ کامیاب کرے۔ وہ لڑکی اور بونا میری نظروں میں کھٹکنے لگے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے میری اپنی ہی موت کیوں نہ ہو جائے، میں ان دونوں کو مار کر ہی دم لوں گا۔ ابھی میں ایسی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اپنے دونوں ہاتھ سے میرے دماغ کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہو، پورے زور سے میرے سر کو دبانے لگا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا اور مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ میں اپنے کمرے میں پڑا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں، لیکن مجھے کون واپس لا سکتا ہے؟ میں تو ان کا قیدی بنا ہوا تھا۔ ابھی ایسی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں تیزی سے اٹھا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر اقبال کھڑا مجھے دیکھتے ہی بولا، تم یکدم کہاں چلے گئے تھے؟ پورا 1 ہفتہ ہو گیا تم کو تلاش کرتے ہوئے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ کیا 1 ہفتہ ہو گیا مجھے گئے ہوئے؟ ہاں یار، 1 ہفتے بعد تم نظر آئے ہو۔ مالک تیری وجہ سے پریشان ہے۔ میں نے کہا آؤ اندر آؤ، تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اس کو اندر لے آیا، اور پھر اندر جا کر میں نے اسے سب کچھ جو میرے ساتھ بیتا بتا دیا، اور کہا مجھے نہیں معلوم کہ مجھے وہاں سے کون لے کر آیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، اس کا مطلب ہے بابا کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کون سے بابا؟ میں حیرت زدہ ہو کر کہا۔ تو وہ بولا، شاید مجھے اس بات کا شک گزرا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی جناتی واقعہ ہے، سو میں ایک بابا کے پاس گیا اور تمام کہانی سنائی کہ ایک بونا تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور تمام کہانی سنا دی تھی۔ اس بابا نے حساب کتاب لگانا شروع کیا اور پھر بولا کہ تم کسی بڑی طاقت کے قبضے میں ہو، لیکن فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو اس طاقت سے چھڑا لاؤں گا۔ وہ اگر زندہ ہوا تو میں واپس لے آؤں گا۔ ساتھ ہی اس نے 1 ہفتہ دیا تھا، اور دیکھ لو 1 ہفتے بعد تم خود ہی آ گئے۔ اقبال کی بات سن کر میں نے کہا کہ اقبال، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ابھی اور اسی وقت بابا کے پاس جانا ہوگا۔ اگر ہم نے دیر کر دی تو بہت برا ہوگا۔ وہاں ہر روز ایک حسین لڑکی ذبح ہو رہی ہے، ان کے خون سے وہ اپنی طاقتیں اپنائے جا رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ لوگ سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ جو مجھے بنا وہاں سے لے کر آیا تھا، یہ اس کا جاسوس ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، انسانی خبریں اس تک پہنچاتا ہے۔ میری خبر بھی اسی نے دی تھی۔ میں ایک ایسا انسان ہوں جو ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں۔ تبھی وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن بابا کی مہربانی سے میں زندہ سلامت لوٹ آیا ہوں۔ بس ابھی ہم کو بابا کے پاس چلنا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اٹھا اور اقبال کو ساتھ لیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم دونوں
गांव से निकलकर शहर जा पहुंचे। फिर वो मुझे लिए हुए बाबा के डेरे पर चला गया। बाबा का डेरा कच्चा झोंपड़ी का बना हुआ था, मिट्टी का, और एक कमरे का मकान था। शायद वो भी इस बाबा ने खुद ही बनाया था अपने हाथों से। हम दोनों जाकर वहां बैठ गए बाबा के पास। उस वक्त कोई भी रश ना था, चंद एक लोग थे जो जल्दी फारिग हो गए और हम दोनों अंदर चले गए। अंदर कमरे का माहौल बहुत ठंडा था। एक तरफ उसने कच्चा घड़ा रखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ एक चटाई बिछाई हुई थी जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था। बस यही कुछ वहां था इस कच्चे मकान में। बाबा जी, इकबाल ने उनके घुटने को हाथ लगाते हुए कहा, आपकी बात सच साबित हुई। ये मेरा दोस्त वापस आ गया है, ये मेरे साथ ही आया है। इकबाल ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा तो बाबा जी ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा और बोले, लगता है बहुत अजियत काट कर आए हो। जी बाबा जी, मैंने कहना शुरू किया। आपने वजह फरमाया है, ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। मैं नहीं जानता कि वो मुझे कहाँ लेकर गए थे। जब होश आया तो मैं एक गार में मौजूद था। वो गार नहीं थी, यूं कह लें जैसे हर रोज वहां इंसान ज़िबा होते हैं। वो कोई परी है, चुड़ैल है या कोई बदरू, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो जो भी है इंसानी दुश्मन है। वो इंसानों की तबाही के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। मुझे उन्होंने वहां मारने के लिए नहीं, बल्कि मुझसे भी वही काम लेना चाहते थे जो वो खुद करते हैं, यानी इंसानी खून मुझसे करवाना चाहते थे। लेकिन ये सब आपकी ताकत का करिश्मा है कि मुझे आप वहां से उठा लाए, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि न जाने अब कभी जिंदगी में इंसानी बस्ती में पहुंचूंगा भी या नहीं। मैंने अपनी तमाम कहानी उनको सुना दी। उन्होंने बहुत तवज्जो से मेरी कहानी सुनी और गहरी सांस खींचकर चंद लम्हों तक खामोश रहे, फिर गोया हुए। बेटा, ये दुनिया खेल तमाशा है। यहाँ जिसका जो दिल चाहता है वही करता है। सिर्फ एक वही चुड़ैल नहीं, उस जैसी हजारों चुड़ैलें, बदरूहें, जिन्नात, यहाँ तक कि इंसान भी ऐसी ऐसी ताकतों के पीछे भाग रहे हैं कि कुछ ना पूछो। मैं भी इसी काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरी मंजिल कुछ और है। इंसानों को उनके जुल्मात से निजात दिलाना ही मेरी मंजिल है। किसी जगह क्या कुछ हो रहा है हम नहीं जानते, जब तक हमें बताया नहीं जाता। अब तुम लोगों ने इस बारे में बता दिया तो अब मैं अपना इल्म इसकी तरफ कर दूंगा, उनकी ताकतों को देखूंगा, और अगर मेरे बस में हुआ तो उस चुड़ैल से ज़रूर टक्कर लूंगा, और ऐसी टक्कर लूंगा कि वो या तो भाग जाएगी या फिर मारी जाएगी। और अगर फिर भी मुझ पर वो भारी हुई तो हो सकता है कि मैं उसका शिकार बन जाऊं। मुझे सबसे पहले उसकी कमज़ोरी देखना है। कोई ना कोई तो उसकी कमज़ोरी ज़रूर होगी, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है जिससे वो मात खा जाता है। वो कहाँ रहती है, वो गार कौन सा है, मैं सब देख लूंगा। मेरा इल्म उस तक मुझे पहुंचा देगा। बाबा की बातें सुनकर मैंने कहा कि बाबा, एक कमज़ोरी मैं जानता हूँ, वो इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। एक 6 इंच का बोना उसके लिए जासूसी का काम करता है। वो हर वक्त इंसानों में रहता है और पल पल की खबरें उसे देता है कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। वो सबको उसको बताता है। यकीनन आपको भी जानता होगा, क्योंकि मैंने उसको कहते सुना था कि उसने कहा था कि इसके लिए कोई भी खतरा नहीं है, वो अपना काम करती है। मेरी बात सुनकर बाबा जी उछले और अपने कदम उठाओ और उनको मात दो। लेकिन बेटा, तेरी जिंदगी को अब खतरा लाहक हो गया है, क्योंकि तू उनके जाल से बच निकला है, और जो एक बार ऐसा कर ले तो जिन भूत उसके दुश्मन हो जाते हैं, या तो वो उसे उठा कर ले जाते हैं या उसे मार देते हैं। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तुमको एक तावीज़ दे देता हूँ, उसकी हिफाजत करना, उसे अपने से कभी भी जुदा मत होने देना। हो सकता है कि तुमको उसके कहर से बचा लूं। इतना कहकर बाबा जी ने एक तावीज़ मेरे लिए तैयार करना शुरू कर दिया। न जाने वो क्या कुछ पढ़ रहे थे और हम दोनों खामोश बैठे उन्हें सिर्फ देख रहे थे। जब वो अपनी मंजिल से बाहर निकले तो उन्होंने तावीज़ मेरे हाथ में दिया और कहा, इसे अपने गले में पहन लेना और फिर इसका कमाल देखना। मैंने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और फिर हम दोनों ही वहां से उनकी इजाज़त लेकर चल दिए। अब मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया था, क्योंकि बाबा ने तावीज़ देकर मेरी परेशानी को ख़त्म कर दिया था। वहाँ से हम दोनों फैक्ट्री चले गए। वहाँ जाकर सब साथियों से मिला। मुझे अपने दरमियान पाकर सभी खामोश हो गए और मुझसे मेरे गायब होने की वजह पूछने लगे। तो मैंने सबको एक नई कहानी सुना दी, लेकिन मालिक को असल कहानी सुनाई। मेरी कहानी सुनकर मालिक परेशान सा हो गया और फिर बोला, ठीक है, ऐसा हो जाता है, लेकिन मोहतात रहना। मैंने कहा, ठीक है सर। इसके बाद अपना काम शुरू कर दिया और फिर हर रोज़ अपना काम करने लगा। मेरे साथ कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो मेरे लिए परेशानी का सबब बनता। कई माह ऐसे ही बीत गए।
میں سمجھ گیا تھا کہ بابا جی ان کا خاتمہ کر چکے ہیں اور اتنے ماہ گزرنے کے بعد میں اس واقعے کو بالکل بھول گیا تھا۔ میرے ساتھ کبھی ایسا واقعہ بھی ہوا تھا۔ یہ ایک کہانی بن کر رہ گئی جو میں نے دوستوں کو سنایا کرتا تھا۔ زندگی اپنے معمول پر چلنے لگی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں ان لوگوں کو بھولا ہوا نہیں، بلکہ وہ جاسوس میری پوری نگرانی کر رہا ہے، مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں تو بونے کو بھول ہی گیا تھا، لیکن آج 4 ماہ بعد وہ مجھے دکھائی دیا۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو اس کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ کمرے میں کوئی موم بتی نہ تھی۔ میں نے کمرے میں موم بتی کو جلتے ہوئے دیکھا تو میں اچھل پڑا۔ سرد پسینے مجھے آنے لگے۔ میری توجہ اس موم بتی پر ہی تھی۔ موم بتی کے علاوہ مجھے وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ ہلکی آنچ جل رہی تھی، اس کی روشنی میں عام بتی سے ہٹ کر تھی۔ سرخ روشنی نہ تھی اور نہ ہی پیلی تھی، بلکہ سبز روشنی تھی جو بہت عجیب سی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے اس موم بتی کے قریب سے کچھ آہٹ ہوئی۔ وہ بونا نہ جانے کہاں سے یکدم موم بتی کے پاس آ گیا۔ تو اٹھ گیا ہے؟ اچھا ہوا، چل میرے ساتھ۔ مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میری زبان کانپنے لگی اور ساتھ میرا ہاتھ اپنے گلے میں جا پہنچا تو میرے گلے کو ایک کرنٹ سا لگا۔ تعویذ میرے گلے میں نہ تھا۔ وہ کہاں گیا؟ میں کانپتے ہوئے سوچنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ صبح میں غسل خانے میں بھول گیا تھا۔ جلدی میں اسے پہننا یاد نہ رہا۔ دیکھ، انکار نہیں کرتے، اٹھ چل میرے ساتھ، ورنہ تو نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر جان جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہ کرے۔ اس بونے کی آواز دوبارہ مجھے سنائی دی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے ابھی اسے اتنا کہا ہی تھا کہ وہ اپنی گردن سے اچھلا اور میرے دماغ سے یوں ٹکرایا جیسے کوئی نوکدار پتھر میرے سر کو لگا ہو۔ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک غار میں بند پایا۔ جب ہوش آیا تو میں خود اس غار میں تھا۔ میری نظروں کے سامنے وہی ڈراونا بت تھا، وہی سب کچھ، وہی خوفناک چہرے، وہی ماحول، کچھ بھی نہیں بدلا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بونا میرے قریب آیا اور گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک روشنی کی لکیر دکھائی تھی، ایک ایسی چمک کہ میں نے دیکھی نہ ہو کسی کی بھی آنکھوں میں۔ خوفناک چمک بھی کہہ سکتے ہیں، طلسمی چمک کہہ سکتے ہیں۔ شاید تم نے ہمارا بہت وقت ضائع کیا ہے شاہد، جس کی تم کو سزا ملے گی، اور ایسی سزا ملے گی کہ تم شاید زندگی بھر نہ بھول پاؤ۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور کہا، دیکھو میری بات سنو، میں نے تم لوگوں کو کیا نقصان پہنچایا ہے جو تم لوگ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ اس نے تپتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، اس بات کا بھی تم کو معلوم ہو جائے گا تم نے کیا قصور کیا ہے، اور شاید ہم یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ کس کا قصور ہے۔ ہم کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنا ہے۔ تو میں اس وقت یہاں سے غائب ہو گئے جب ہم تم سے کوئی کام لینے والے تھے۔ تمہاری وجہ سے ہمارا سارا کام چوپٹ پڑا ہے۔ ہم کو اس کام کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ پورے 4 ماہ بعد دوبارہ محنت کرنا پڑی اور اس کی سزا تم کو ملے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک چھلانگ لگائی اور دوسرے ہی لمحے وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی غار میں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پوری غار بری طرح ہلنے لگی۔ وہ بت ایسے جھولنے لگا جیسے ابھی میرے اوپر گر جائے گا۔ میں نے اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے اس سے کافی دور کر لیا۔ یہ کوئی زلزلہ تھا یا پھر کچھ اور چیز تھی؟ اب تک ہر چیز کانپ رہی تھی اور دوسرے کمرے سے مجھے کسی کی چیخوں کی آواز سنائی تھی۔ یہ چیخیں نسوانی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنا شکار کا انتظام کر رکھا تھا جس کو انہوں نے ذبح کرنا تھا۔ زلزلہ دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگا اور جوں ہی وہ رکا تو مجھے غار میں ایک لہراتا ہوا سایہ دکھائی دیا، سفید سایہ۔ میں اسے دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جو مجھے کھینچ کر یہاں لائی ہے۔ وہ کافی دیر تک وہاں پر لہراتا رہا اور پھر اس چڑیل نے اپنا وجود تخلیق کرنا شروع کیا۔ میری نظروں سے اس کی طرف ہی تھی۔ میں گھور گھور کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت برا بدلہ لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اپنا وجود تخلیق کرنے کے بعد اس نے میرے بالوں سے پکڑ لیا اور زور سے کھینچتے ہوئے دیوار پر پٹک دیا۔ ایک بھیانک چیخ میرے حلق سے نکلی اور میری چیخیں گونجتی رہیں۔ وہ بار بار اٹھا کر مجھے زمین پر پٹک رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی کئی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن وہ رکی نہیں، اپنا کام جاری رکھی۔ میری چیخوں سے غار گونج رہا تھا۔ کئی بار اس نے ایسا کیا۔ اس کے بعد وہ بت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرا جسم لہو لہان ہو گیا۔ جہاں بھی ہاتھ لگاتا درد سے ٹیسیں اٹھتی۔ میں نیم بے ہوشی تھی، مجھ پر تاری۔ اس نیم بے ہوشی میں نے اس کو بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ وہ میرے بارے میں کہہ رہی تھی کہ آقا، مجھے اس کی زندگی نہیں چاہیے،
میں اس کی بلی دینا چاہتی ہوں۔ اس کی زندگی میرے لیے اذیت بن گئی ہے۔ تم نے منع کیا تھا، ورنہ میں کب کی اس کی زندگی کا خاتمہ کر چکی ہوتی۔ اس کی بلی دے کر اپنی طاقت کو زیادہ کروں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جبکہ میں کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس بت نے اس کو اجازت دے دی تو پھر اف خدایا، آگے کا منظر میرے تصور میں گھوم گیا۔ ذبح ہوتی ہوئی وہ لڑکی جس کی گردن اس نے تیز چھری سے کاٹ دی تھی۔ میرا دل ہل گیا۔ میں درد میں ڈوبا ہوا خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ نہ جانے میرے لیے وہ بت کیا حکم دیتا ہے۔ اور کچھ ہی دیر بعد غار میں ایک آواز ابھری جو کافی دیر تک وہاں گونجتی رہی۔ نہیں مارتی، ابھی ہم اس کی بلی قبول نہیں کر سکتے۔ تم اس کے دماغ کو واش کرو، اس جیسا اس کا دماغ بنا دو جیسا تمہارا ہے۔ اس کو انسانوں کے اتنا خلاف کر دو کہ یہ انسان کو دیکھتے ہی اس کا خون کا پیاسا ہو جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان تمہارے لیے بہت اہم ثابت ہوگا۔ بس جو ہم نے کہہ دیا ہے ایسا ہی کرنا۔ اس کے بعد دیکھتے جانا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کیا ٹھیک ہے۔ دیو آقا، میں ایسا ہی کروں گی جیسا آپ نے مجھے کہا ہے۔ اس کے دماغ کو واش کر دوں گی، چاہے اس کے لیے اس کے سر سے اس کے دماغ کو نکالنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اتنا کہہ کر اس نے بت کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکا اور پھر میری طرف بڑھی۔ اس کی سفید آنکھوں میں وہی سحرانہ کشش موجود تھی۔ ایک وحشت اس پر سوار تھی۔ میرے قریب پہنچتے ہی اس کے ہاتھ میرے بالوں کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے اس کے ہاتھوں کو پکڑنا چاہا، لیکن میرا ہاتھ اس کے جسم سے گزر گیا۔ اف، وہ تو دھوئیں وجود کی مالک تھی، جس کو چھونا تو دور ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ میں سوچ رکھا تھا کہ میں اس کے بالوں سے اس کو پکڑ کر اس کو اپنے قبضے میں کر لوں گا اور اپنا غلام بنا لوں گا، کیونکہ میں نے لوگوں کی زبانی بھی سنا ہوا تھا اور کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ کسی چڑیل کو اپنا غلام بنانا ہو تو اس کے بالوں کو پکڑ لو اور بال اپنے قبضے میں کر لو، تب جا کر تم سے اپنا کام نکلوا سکتے ہو۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میری رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ لیکن دور، بہت دور ایک سوچ میرے دماغ سے ٹکرائی۔ ایک ایسا اور میرے دماغ میں گھومنے لگا جو کچھ سال پہلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ اس میں ورد کو اپنے دماغ میں دہرانے لگا۔ وہ اتنا لمبا چوڑا ورد نہ تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن اس کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا تھا کہ جو بھی اس ورد کا چلا کرے گا وہ جنات کے شر سے محفوظ رہے گا، بلکہ اس پر وہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس ورد کو ذہن پر لانے لگا، لیکن شاید میں اس کو بھول گیا تھا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ چڑیل مجھ پر جھکی اور میرے بالوں سے مجھے کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئی اور جاتے ہی مجھے ایک جگہ الٹا لٹکا دیا اور ساتھ ہی اس نے بونے کو آواز دی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا آیا۔ جی آقا، کیا حکم ہے؟ اس کی باریک سی آواز سنائی تھی۔ اس کے دماغ میں گھس جاؤ اور اس کو اس وقت تک مت چھوڑنا جب تک یہ اپنے آپ کو میرے ماتحت نہ کر دے۔ جی، جیسے آپ کا حکم، اس نے باریک سی آواز میں کہا تو وہ چڑیل کمرے سے باہر چلی گئی اور اس کے باہر جاتے ہی وہ بونا مجھ پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بڑھنے لگے تھے۔ جتنی انگلیاں اتنے ہی بڑے اس کے ناخن ہو گئے، تو اس نے پھرتی کے ساتھ میرے سر پر اپنے ناخن مارنے شروع کر دیے۔ درد سے میں کانپ سا گیا، لیکن وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ میرے سر سے خون بہنے لگا۔ بہت بے دردی سے وہ میرے سر پر اپنے تیز ناخنوں سے خراچے ڈالتا جا رہا تھا۔ میں اس کے ہاتھوں میں چیخ پکار رہا تھا، یہاں تک کہ میں درد سے نڈھال ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک رکا نہیں تھا۔ میں چیخ پڑا، جو تم لوگ چاہتے ہو میں وہی کروں گا، بس مجھے اس اذیت سے چھٹکارا دے دو۔ میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس نے میرے پر ناخن مارنا چھوڑ دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے نیچے کی طرف دیکھا تو فرش میرے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ میرے سر سے خون کے قطرے قطار در قطار نکل رہے تھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جب ہوش آیا تو اس خوبصورت چڑیل کو اپنے قریب پایا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی سفید آنکھوں میں مجھے وہی طلسم دکھائی دیا۔ چل اٹھ، یہ لے شربت پی لے، اس نے سرخ مشروب کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے بے جان اپنے وجود کو حرکت دی اور کوشش کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس لمحے میں پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے مشروب کا گلاس پکڑا اور اپنے منہ کو لگا لیا اور پھر دوسرے لمحے پورا گلاس اپنے حلق میں اتار لیا۔ ایک گلاس سے میری پیاس نہیں بجھی۔ اس نے ایک گلاس اور دیا اور بولی، اب اس کے بعد تم یہ مشروب کل ملے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک اور مشروب کا گلاس مجھے پلا دیا۔ تیسری بار مشروب پیتے ہی میری پیاس بجھ گئی اور میں پرسکون ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اتنی سخت نہیں ہے۔ اگر میں پیار سے اس کے ساتھ چلوں تو وہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گی۔
مجھے اس کی اذیت سے بچنے کے لیے اس سے ہنس کر اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ بس میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور پرسکون ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نیند کی گہری تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ کب تک سویا رہا مجھے کچھ ہوش نہیں۔ جب اٹھا تو میرے جسم کے درد کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ میں نے غار کی طرف دیکھا تو مجھے ایک کمرے سے نکلتی ہوئی وہ دکھائی دی۔ اس کے دانت خون سے سرخ ہو رہے تھے، اس کے گال پر بھی خون جمع ہوا تھا۔ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھی۔ مجھے اس وقت پھر پیاس کی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس کو پکارا، ماروتی، میری بات سنو۔ میرے منہ سے اپنا نام سن کر وہ رک گئی اور پلٹ کر میری طرف دیکھا اور الٹے قدم میری طرف آئی۔ مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی اتنا کہا تھا کہ وہ تیزی سے کمرے کی طرف گئی اور جلد ہی ایک جگ مشروب لا کر مجھے دے دیا اور بولی، سارا پی لو، پیاس ختم ہو جائے گی۔ میں نے جگ کو منہ لگا لیا اور کسی اونٹ کی طرح اسے پینے لگا اور پیتا ہی چلا گیا اور پورا جگ ختم کر لیا اور پرسکون ہوتا چلا گیا۔ اس مشروب کا کوئی بھی ذائقہ نہ تھا، لیکن دل کو بہت سکون ملتا تھا۔ وہ نہ صرف میرے جسم پر لگی ہوئی چوٹوں کو ٹھیک کرتا تھا بلکہ میرے جسم کو بھی تقویت پہنچاتا تھا۔ میرے لیے وہ مشروب ایک دوائی کی حیثیت رکھتا تھا۔ چند ہی دنوں میں صحت مند ہو گیا اور چند دنوں میں کسی نے مجھے کوئی اذیت نہیں دی۔ یہاں کا ماحول مجھے راس آنے لگا۔ یہاں ہونے والے قتل بھی اب مجھے ٹینشن نہیں دیتے تھے، نہ ہی ان کے بارے میں اتنا سوچتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں ایسا چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ میرے منع کرنے سے ان لوگوں نے رک تو جانا نہیں ہے، پھر میں کون ہوں کہ ان کو اپنا دشمن بناؤں؟ پھر میں نے ایک سرد آہ لی اور وہیں کھڑا رہا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میرے دل میں عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ یکدم میری بھوک بڑھنے لگی۔ مجھے یوں لگنے لگا کہ اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ یہ حالت آج میری پہلی بار ہوئی تھی۔ میرے اندر بےتابی بڑھنے لگی، ہر چیز کو بغور دیکھنے لگا، لیکن کچھ بھی مجھے کھانے کو نہ ملا۔ میرے علاوہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو مجھے کھانے کو کچھ لا کر دیتا۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میری حالت ایسی ہو گئی کہ جی چاہنے لگا کہ کوئی بھی مل جائے بس اس کو کھا جاؤں۔ جب کچھ بھی نہ ملا تو میں ٹوٹی ہوئی دیوار سے اس طرف چلا گیا جہاں ہڈیوں کے ڈھانچے موجود تھے۔ میں نے ان ڈھانچوں کو غور سے دیکھا تو ان میں سے مجھے ایک لڑکی کا جسم دکھائی دیا جو دکھنے میں بہت حسین تھی۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے اور گردن پر خون جمع ہوا تھا اور کپڑے بھی خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو مجھے اس لڑکی کی طرف لے جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میں اس طرف جا پہنچا، اس کی لاش کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اس کو ہلایا۔ وہ مری ہوئی تھی، اس کے جسم میں کوئی بھی سانس باقی نہ تھی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑا اور بازو کو اپنے دانتوں سے لگا لیا اور دوسرے ہی لمحے اس کے بازو کا گوشت کھینچ کر دانتوں میں چبانے لگا۔ یہ سب کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس وقت ایسا کرنا میری مجبوری تھا۔ مجھے کچھ کھانا تھا، بس اپنی بھوک کو ختم کرنا تھا۔ اس کا پورا بازو میں ہضم کر گیا، لیکن میری بھوک ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کا دوسرا بازو بھی کھایا، تب دل کو کچھ سکون ملا۔ اس کے گوشت میں نہ جانے کیسا نشہ تھا، مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں سوتا ہی چلا گیا۔ کب تک میں سوتا رہا مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن اتنا جانتا تھا کہ اب مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا، نہ بونا اور نہ ہی وہ خوبصورت چڑیل۔ مجھے آزادی مل گئی تھی، ایسی آزادی کہ میں اب غار سے باہر بھی نکلنے لگا۔ میں غار سے باہر نکل کر باہر کا ماحول دیکھتا تو ہر طرف مجھے ہریالی اور سبزہ پہاڑ نظر آتے جو بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ایک جگہ مجھے وہ کھڑی نظر آئی۔ میں چلتے ہوئے اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو وہ کھاتی جا رہی تھی۔ ماورتی، اس کو آواز دی تو میری آواز سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، آؤ شاہد، آؤ۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ اس کے قریب چلا گیا اور دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا آدھا حصہ ادھڑا ہوا تھا۔ وہ شاید اس کو کھا چکی تھی۔ لو کھاؤ، اس نے اس کی چھوٹی سی ٹانگ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو میں نے پکڑی اور کھانے لگا۔ بولی، شاہد، میں سمجھ رہی تھی کہ تم کو سدھارنے میں مجھے کئی سال لگ جائیں گے، لیکن تم نے بہت جلد خود کو میری سوچوں کے مطابق ڈھال لیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور کہا، ہاں شاید تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن میں نے خود کو تمہاری اذیت سے بچانے کے لیے ایسا کچھ کیا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں ان چیزوں کا عادی ہو جاؤں گا۔ اب انسانی گوشت میری زبان کو لگ گیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گا اور میری بھوک بھی اس کے بنا ختم نہیں ہوگی۔ بس کچا گوشت کھانے کی تمنا ہوتی رہتی ہے اب، اور وہ مشروب جو تم مجھے پلاتی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ میں نے اس مشروب کا راز جان لیا۔
2 दिन پہلے میری پیاس بڑھی تھی. میں نے پورے غار میں وہ مشروب تلاش کیا لیکن مجھے کہیں نہ ملا. ادھر میری پیاس نے شدت اختیار کر لی. میں پاگل ہونے لگا. تب میں نے تمہارے ایک شکاری کی شیرک کاٹ دی اور اس کا خون پینے لگا. تب میں جان گیا تھا کہ تم مجھے جو مشروب پلاتی تھی اس کا ذائقہ. میری بات سن کر وہ ہنسی اور بولی, بالکل ٹھیک پہچانا تم نے. میں تم کو مشروب نہیں, خون پلایا کرتی تھی. میں تم کو اسی رنگ میں رنگنا چاہتی تھی جو دیو آقا نے مجھے کہا تھا, اور اسے تمہاری بلی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ تم وہ کچھ کرو گے جو ہم چاہتے ہیں, اور ہم بہت جلد تم کو انسانی دنیا میں بھیجیں گے اور تم وہاں رہ کر ہمارے لیے کام کرو گے. ماروتی نے مجھے تمام پلاننگ بتا دی. وہ مجھ سے یہ کچھ چاہتی ہے, اور میں خود بھی محسوس کرنے لگا کہ وہ کچھ کہہ رہی تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی, کیونکہ میری نہ صرف جسمانی کیفیت بدل گئی تھی بلکہ چہرے کی کیفیت بھی بدل گئی تھی. میں اپنے آپ کو شہزور انسان سمجھنے لگا تھا. ایسا میں وہ شاید اصل میں نہ تھا. میں تو بہت ڈرپوک ہوا کرتا تھا, بلکہ میرے اندر ایسی تبدیلی آ گئی تھی جو میرے جسم کو نکھارتی جا رہی تھی. یہ سب انسانی خون پینے اور انسانی گوشت کھانے کی وجہ سے ہوا تھا. اپنی اس تبدیلی سے میں خود بھی حیران تھا. میرے اندر ایسی کون سی چیز آ گئی تھی جس نے میرے جسم کو سڈول بنا دیا. میرا جسم بھاری ہو گیا تھا. ایک ایسی طاقت کو میں اندر محسوس کرنے لگا جو اس سے قبل میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی. میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا. مجھے کئی کہانیاں یاد آنے لگی, ایسی کہانیاں جو ڈریکولا کی تھی, جو انسانی خون پیتے تھے. آج بالکل میں ویسا ہی لگ رہا تھا. انسانی خون میری رگوں میں بھی لگ چکا تھا, اور میں محسوس کرنے لگا تھا کہ انسانی خون مجھے پینے کو نہ ملا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میری کیفیت بدلنے لگی. میرے اندر کا درندہ انسانی خون کے لیے مجھے بے بس کرنے لگا. میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی مجھے دکھائی نہ دیا. اس وقت غار میں اکیلا ہی تھا. کوئی بھی میرے پاس موجود نہ تھا. میری رگیں پھولنے لگی اور میں اٹھ کھڑا ہوا. چلتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا جہاں انسانی ڈھانچے موجود تھے. میں حسرت بھری نظروں سے ان ڈھانچوں کو دیکھنے لگا لیکن ان میں سے کوئی بھی پورا انسان دکھائی نہ دیا. سبھی ڈھانچے تھے اور ان کی ہڈیاں تھیں. میں جیسے پاگل ہونے لگا. ہڈیوں کو اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگا. میرے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی, یوں جیسے میں انسان ہوں, کوئی درندہ جو گوشت نہ ملنے کی وجہ سے بری طرح تڑپ رہا ہو. میری حالت غیر ہونے لگی تو میں نے اپنے بازو کاٹ دیا اور اپنا ہی خون پینے لگا اور پیتا ہی چلا گیا. لیکن میری پیاس بڑھتی جا رہی تھی, اس میں کمی نہیں ہوئی. میں چاہتا تھا مجھے کم از کم ایک بالٹی خون مل جائے تاکہ میری پیاس بجھ جائے. میں پاگلوں کی طرح غار سے باہر نکل آیا, ادھر ادھر گھومنے لگا. ایک جگہ مجھے کوئی سایہ دکھائی دیا. میں اس کی طرف چلنے لگا. وہ ماروتی تھی جس نے مجھے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اس کی گہری نظریں میرے چہرے پر جم گئی. وہ میری کیفیت جان گئی تھی کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بھوکا شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے. وہ میری حالت دیکھ کر مسکرا دی لیکن اس نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا, بس مجھے دیکھتی چلی گئی. میرا جی چاہ رہا تھا میں اس پر جھپٹ کر اس کو پکڑ لوں اور اس کا تمام خون پی جاؤں. اور پھر میں نے ایسا ہی کیا. ایک چھلانگ لگا کر میں اس پر جھپٹا اور اس کو پکڑنا چاہا, لیکن وہ دھواں بن گئی. وہ کلکلا کر ہنسی. میں بار بار اس پر حملے کرتا رہا. ہر بار میں اس کے جسم سے گزر جاتا, کبھی ادھر تو کبھی ادھر. کافی دیر تک ایسا چلتا رہا. میری رگیں پھولتی جا رہی تھی. وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. تب وہ بولی, آؤ میرے ساتھ. اتنا کہہ کر وہ مجھے ایک طرف لے گئی. کچھ دور جا کر وہ مجھے ایسے کمرے میں لے گئی جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا. وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے پھٹنے لگی. وہاں ایک حسینہ رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی. مجھے دیکھتے ہی وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. لیکن وہ کیا جانے, مجھ پر اس وقت وحشت سوار تھی. میری حالت دیکھ کر وہ رو دی اور بولی, پلیز خدا کے لیے مجھے میرے گھر لے چلو. یہ چڑیل مجھے گھر سے اٹھا کر لائی ہے. پلیز میری مدد کرو. مجھے یہاں بہت خوف آ رہا ہے. ایک ایک لمحہ اذیت میں بیت رہا. اس کی باتیں سن کر میں نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونے لگا. مجھے عجیب سے انداز سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ کانپ گئی اور بولی, دیکھو مجھے چھونا مت ورنہ میں کچھ بھی کر لوں گی. وہ رسیوں کی جکڑی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں بولتی چلی جا رہی تھی, لیکن مجھے اس کی منت سماجت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا. میں وحشیوں کی طرف اس پر چھپکا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کی شیرگ میں اپنے دانتوں سے کاٹ دی. وہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ تڑپی. پھر کوئی بھی احتجاج نہ کیا. اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی. میں نے اپنے دانت اس کی شیرگ میں رکھ دیے اور اس کا خون پینے لگا. ماورتی
یہ سب دیکھ رہی تھی، پھر ایک طرف چل دی اور میں نے اس حسینہ کا گوشت کھینچ کھینچ کر کھانے لگا۔ وہ مر چکی تھی، زندگی کی بھیک وہ مجھ سے مانگتی رہی، لیکن اس کو میں زندگی کیسے دیتا؟ میں تو اس کے خون کا پیاسا تھا، وہ میری خوراک تھی۔ میں نے جی بھر کر اس کا گوشت کھایا اور پھر جب میرا پیٹ بھر گیا تب میں اس کا باقی بچ جانے والا جسم ایک طرف پھینک دیا اور ایک خوشگوار سانس لی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب میری پیاس بجھ گئی تھی، میری بھوک مٹ گئی تھی۔ میں چلتا ہوا ماوتی کے پاس آ گیا جو ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شاہد، وہ بولی، میں نے تم کو تیار کر دیا ہے۔ تمہارے اندر ایسی طاقتوں کو میں نے ڈال دیا ہے جو تمہارے لیے بہت کام آنے والی ہیں، لیکن پھر بھی محتاط رہ کر تمام کام کرنے ہوں گے۔ بونے کو میں تمہاری نگرانی میں رکھوں گی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو یہ سب سنبھال لے گا۔ یہ 6 انچ کا انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بڑوں بڑوں کو مات دے سکتا ہے۔ آج رات کو تم اس انسانی دنیا میں جاؤ گے اور ایک حسینہ کو لے کر آؤ گے، بالکل ایسی حسینہ جس کا تم نے خون پیا ہے اور گوشت کھایا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ آج تمہارا امتحان ہے، اگر تم پورے اترے تو پھر کامیابی تمہاری منزل بن جائے گی۔ ماروتی کی بات سن کر میں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں ناکام نہیں لوٹوں گا۔ جو کام تم نے میرے سپرد کیا ہے وہ کام میں پورا کر کے آؤں گا۔ میں خود کو آج بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم مجھے آج انسانی خون پینے کو نہ دیتی تو شاید میں اپنے جسم کو ہی کھا جاتا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہاں سے انسانی دنیا بہت دور ہے، میں کیسے جا سکوں گا؟ وہ بولی، یہ کام ہمارا ہے، اس بات کی تم ذرا بھی ٹینشن نہ لو۔ ہمارے پاس ایسے کئی علم موجود ہیں جو تم کو ہوا کی سی تیزی سے یہاں سے دور لے جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں ویسے ہی تم بھی جاؤ گے، بس رات ہونے دو، اس کے بعد تم جانے کی تیاری کرنا۔ یہ کام ایک امتحان ہے تمہارا، اصل کام ہم تم کو بعد میں بتائیں گے، کیونکہ وہ کام کوئی انسان ہی کر سکتا ہے، اور تم کو یہاں لانے کا مقصد بھی ہمارا وہ کام ہے جو ہم نے تم سے کروانا ہے، صرف تم کر سکتے ہو۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور کہا، مجھے بتا دیں وہ کون سا کام ہے جو تم لوگ مجھ سے کروانا چاہتے ہو، میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر لوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، نہیں شاہد، ابھی مجھے وہ کام بتانے کا حکم نہیں ملا، جو ہی حکم ملے گا میں تم کو فوری کہہ دوں گی۔ ہاں، اتنا جان لو کہ تم کو ہم نے ایسے ایسے لوگوں کے پاس بھیجنا ہے جو ہماری راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن ابھی صرف تم نے کسی حسینہ کو یہاں لے کر آنا ہے، بس اس کے بعد تمہاری ڈیوٹی بدل جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں چپ ہو گیا۔ وہ پورا دن میں اس کے ساتھ رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے دلچسپی لے رہی ہے مجھ میں، کیونکہ میں جدھر بھی جاتا تھا وہ میرے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ یہ اس کی دلچسپی تھی یا پھر میری نگرانی، نہ جانے یہ کیا تھا۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے آج بہت غور سے اسے دیکھا تھا، وہ بہت حسین تھی۔ ایسی حسینہ میں نے زندگی میں سے قبل نہیں دیکھی تھی۔ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند اس کا جسم نرم و ملائم اور دودھ کی مانند سفید رنگت۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ رہے اور میں اس سے باتیں کرتا جاؤں۔ ماوتی میں اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم سے میں بہت ڈرا کرتا تھا، تمہیں دیکھتے ہی میری سانسیں بند ہونے لگتی تھی، بہت بڑی اذیت دیا کرتی تھی تم مجھے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی، غصے سے وہ کانپنے لگی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں کانپ سا گیا اور وہ غصے سے بولی، ہاں، میں نے ایسا ہی کیا جو میں چاہتی تھی، اور میں ایسا ہی کرنا چاہتی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میں تم کو اپنے رنگ میں رنگ لوں، تم کو انسان سے ایک درندہ بناؤں تاکہ تم سے اپنا کام لے سکوں، لیکن تم کسی بھی طرح میرے قابو میں آنے کو تیار نہیں تھے۔ تمہارے اندر انسانوں کے لیے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم انسانوں سے پیار کرو۔ میں چاہتی تھی جس طرح ہم انسانوں سے نفرت کرتے ہیں تم بھی ایسا ہی کرو۔ جب میں نے دیکھا کہ تم کسی بھی طرح میرے قابو میں نہیں آ رہے، تب میں نے تمہارے اندر پیاس کو بڑھا دیا اور اس میں ایسی شدت ڈال دی کہ تم کو جو بھی دو تم پی جاؤ، اور میں کامیاب ہو گئی۔ تم کو انسانی خون پلانے لگی اور پھر میں محسوس کرنے لگی کہ جیسے جیسے تم انسانی خون پی رہے ہو تمہاری طلب بڑھنے لگی ہے، کیونکہ تم نے انسانی خون پینے سے نہ تو کراہت محسوس کی اور نہ ہی پینے سے انکار کیا۔ بس پھر میں نے محسوس کیا کہ تم اب میرے رنگ میں رنگتے جا رہے ہو، لیکن ابھی تم کو انسانی گوشت کھلانا باقی تھا، اسی لیے تمہارے اندر بھوک کو ڈالنا تھا، جو میں نے ڈال دی، اور تم خود ہی انسانی گوشت بھی کھانے لگے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، واقعی اگر مجھے کچھ پینے کو نہ ملتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جسم کو کاٹ کر اس سے نکلنے والے خون کو ہی پی جاتا۔
اتنی پیاس تھی مجھ میں، لیکن میرا خون میری پیاس بجھانے کے لیے ناکافی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے اتنا پانی یا جو کچھ بھی ہو مل جائے کہ میری پیاسی رگیں تر ہو جائیں۔ ہم ایسی ہی باتیں کرتے رہے۔ اب مجھے رات کے ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ انسانی دنیا میں جا کر کسی حسینہ کو اٹھا کر لاؤں اور اس کا نہ صرف گوشت کھاؤں بلکہ اس کا خون پیوں۔ بس اب میرے دل میں ایسی ہی بات تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے اندر ابھی بھی انسان موجود تھا۔ میں پوری طرح درندہ نہیں بنا تھا، مجھے ہر کسی کی پہچان تھی۔ میری سوچ انسانوں جیسی تھی، لیکن کھانے پینے کا طریقہ بدل چکا تھا۔ مجھے پھل فروٹ اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی چیز۔ مجھے کچا گوشت اچھا لگتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ مجھے ایسی ہی خوراک دی جائے تاکہ میرے دل کو تسکین مل جائے۔ بس آج میں ایسی ہی باتیں سوچتا رہا اور رات ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ غار سے باہر نکل گیا، ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد ایک طرف چلنے لگا۔ یکدم مجھے کسی کی آواز آئی۔ یہ آواز ماورتی کی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کے بولنے کا انداز دھیما تھا۔ میرے پاس آؤ، اس نے کہا تو میں اس کی طرف چل دیا اور قریب پہنچ کر میں اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ویسے ہی طلسماتی کشش دکھائی دی، سفید آنکھوں میں کسی بلی کی مانند، سفید آنکھیں جس سے کسی بلی کی مانند چمک رہی ہوں۔ بولی انسانی بستی یہاں سے بہت دور ہے، تم صبح تک وہاں پہنچ نہیں سکتے، میں تم کو وہاں چھوڑ دیتی ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر تم نے ہم سے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو تم جانتے ہو کہ تم ہماری نظروں سے دور نہیں ہو۔ ہم ہر پل کی خبر رکھتے ہیں، ہمیں ایک حسینہ چاہیے، تم نے لا کر ہمیں دینی ہے۔ میں نے کہا تم بس مجھے انسانی خون دیتی جاؤ اور آگے جو تم چاہو گی وہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، میں تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، ایسا سوچنا بھی نہ، بلکہ اب تو میں بھی یہی چاہنے لگا ہوں کہ تمہارے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتا جاؤں۔ میری باتیں سن کر وہ بولی تم ہم کو دھوکہ دے کر جا بھی نہیں سکتے، تم جانتے ہو ہم جس کو ڈھونڈنا چاہیں اس کو قبر سے بھی نکال لاتے ہیں۔ تم کو میں نے اس لیے چھوٹ دے رکھی ہے کہ دیو آقا نے کہا تھا، ورنہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ سخت ہونے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی وحشت بھری چمک نظر آنے لگی تھی جو میں نے پہلے دن دیکھی تھی۔ جب اس کو اس روپ میں دیکھتا تھا تو مجھے اس سے خوف آنے لگتا تھا، جی چاہتا تھا اس سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم بہت طاقتور ہو، جو چاہو کر سکتی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں تم کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں کہیں بھی بھاگ کر جانے والا نہیں ہوں۔ یہاں رہ کر میں نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو اس سے قبل کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے درندوں کی کہانیاں پڑھی تھی، لیکن یہاں آ کر میں اپنے آپ کو ایک درندے کے روپ میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے جسم میں قدرتی طاقت آ گئی ہے، ایسی طاقت جو میرے تصور میں نہیں تھی۔ میری باتیں سن کر وہ کچھ نرم پڑ گئی اور بولی آؤ میرے ساتھ، میں تم کو انسانی بستی میں چھوڑاؤں۔ اور پھر میں نے اپنا چلہ شروع کرنا ہے، اور تم جانتے ہو کہ مجھے چلے میں ایک حسین دوشیزہ کا خون کرنا ہوتا ہے۔ آج یہ کام میں تم پر چھوڑتی ہوں، بونے کی ڈیوٹی تم دو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماورتی، میں یہ کام جلد کر کے آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا، بس مجھے انسانی بستی میں پہنچا دو۔ میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اس کے کہنے پر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر ایک تیز ہوا کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا، میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ بولی اپنی آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے شہر کی روشنیاں جلتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ بولی لو انسانی بستی آ گئی ہے، اب میں یہاں ہی تمہارا انتظار کرتی ہوں، مجھے میرا شکار لا کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی شہر کے اندر داخل ہوتا ہوں، کسی نہ کسی کو پھانس کر تمہارے پاس لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور پھر بازار کے اندر چلا گیا جہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ان میں عورتیں مرد سبھی خریداری کرنے میں مشغول تھے۔ ان عورتوں میں ایک شکار تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی میری نظریں ایک ایسی لڑکی پر پڑیں جو یقیناً وہاں شاپنگ کرنے والی لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ وہ جدھر بھی جاتی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں اس کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھی۔ اس کی تمام تر توجہ شاپنگ کی طرف مرکوز تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ شاپنگ چھوڑ کر میری طرف دیکھے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ ایک دکان میں بالآخر میں اس کے سامنے آ ہی گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر اپنی شاپنگ کرنے لگی۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ یہ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی۔ کافی دیر ایسے ہی چلتا رہا، میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا سامنا کرتے ہوئے بیت گیا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح میرے جال میں پھنسنے والی نہیں ہے۔ زبردستی میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہاں لوگوں کا بھی رش تھا۔
اس کا حسین چہرہ دیکھ کر میری رگیں بھی پھولنے لگی تھی، زبان خود بخود ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج اس کے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ابھی میں یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ ماروتی دکھائی دی۔ وہ بازار تک آ گئی تھی۔ اس کی آتشی نظریں مجھے گھور رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے دیر ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ خود چل کر آئی ہے۔ اس کے دیکھنے کا انداز بہت ہی خوفناک تھا۔ اس سے قبل کہ میں اس کے پاس جاتا، وہ چلتی ہوئی اس لڑکی کے پاس آئی جس کا میں کافی دیر سے پیچھا کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس نے اس لڑکی کو کچھ کہا تو وہ لڑکی اپنی شاپنگ چھوڑ کر اس کے ساتھ چل دی۔ ماوتی نے گہری لیکن خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ میں سمجھ گیا کہ میری ناکامی کی مجھے سخت سزا ملے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ مجھے ایک طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ سنو، میری بات سنو۔ میں نے دور سے ہی اس کو آواز دی۔ میری آواز سنتے ہی وہ دونوں چلتی ہوئی رک گئی۔ میں بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا تھا۔ وہ لڑکی مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم یہاں بھی میرا پیچھا کرتے چلے آئے؟ میں کب سے تم سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور ساتھ ہی وہ ماوتی سے بولی، مجھے اس لڑکے سے بہت خوف آ رہا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، جیسے یہ مجھے ابھی نوچ کھائے گا۔ اس کی بات سن کر ماوتی نے میری طرف دیکھا اور سمجھ گئی کہ میں نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تب وہ بولی، دیکھو نوجوان، تم جو بھی ہو، لڑکیوں کا پیچھا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم کو میں نے بھی دیکھ لیا تھا، تم اس بیچاری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اس وجہ سے میں اس کی مدد کو آئی ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے پھوٹ جاؤ، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گی کہ پوری زندگی یاد رکھو گے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی سے بولی، جلدی آؤ، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے۔ تم نے ٹھیک ہی کہا ہے، اس لڑکے کی آنکھوں میں ہوس بھری ہوئی ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اس طرف چل دی جہاں اس نے مجھے انتظار کرنے کا کہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی پھر مجھے ان دونوں میں سے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میں کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر واپس شہر کی طرف لوٹ آیا۔ میرے دل میں عجیب قسم کے خیالات ابھرنے لگے۔ نہ جانے ماروتی میرے ساتھ کیا سلوک کرے، کیونکہ میں پہلی بار میں ہی ناکام ہو گیا تھا اور ان کے نزدیک ناکام ہونا ایسے تھا جیسے موت۔ انہی سوچوں میں ڈوبا میں ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا۔ ایک آواز سنائی دی، سنو۔ آواز نسوانی تھی، جس کو سن کر میں چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک حسین لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے، سفید رنگت ماڈرن ڈریس، اس کے لبوں پر اسمائل تھی۔ وہ ہوٹل کے ایک ستون کے ساتھ کھڑی میری طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میری نظریں اس حسین چہرے پر جم سی گئیں۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ دھیرے سے میرے قریب چلتی ہوئی آئی، میری طرف آنے لگی۔ بہت اداس اور کھوئے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ میں کب سے تم کو دیکھ رہی ہوں۔ اسی بات سن کر میں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، نہیں، بس ویسے ہی، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سا مسکرائی اور بولی، دوست سمجھ لیں اپنی، اور دوستی میں پہچان وغیرہ خود ہی بن جاتی ہے۔ میں اس ہوٹل کی مالک ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ مطمئن ہو گیا، ورنہ میں اس کے بارے میں کئی قسم کی رائے قائم کر چکا تھا۔ اوہ، پھر یوں کہے نا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی، ہاں جی، آپ ہمارے ہی مہمان ہیں۔ آپ چہرے کی معصومیت دیکھ کر اور آپ کو اداس دیکھ کر نہ جانے کیوں تمہاری طرف میرے قدم اٹھتے چلے گئے۔ اس شہر میں اجنبی ہو کیا؟ اس نے پوچھا۔ جی درست کہا آپ نے، میں اجنبی ہوں۔ وہ پھر مسکرائی اور بولی، اجنبی تھی لیکن اب نہیں ہو، اب میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اگر برا نہ لگے تو کیا میرے ہوٹل میں رہ سکتے ہو؟ اس کی اس بات پر میں ہنس دیا اور کہا کہ میں برا لگنے والی اس میں کون سی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ دے رہی ہو۔ وہ بولی، آؤ اندر کمرے میں جا کر باتیں کرتے ہیں۔ میں اتنا کہتے ہی ایک طرف چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جوں جوں اس کو ملازم دکھائی دیتا، اس کو کبھی کسی چیز کا آرڈر دیتی، یوں ہم دونوں ہوٹل کے اوپر والے کمرے میں چلے گئے۔ یہ بہت بڑا کمرہ اور بہت خوبصورت تھا، دنیا جہان کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ ایک بیرا بوتلیں لے کر آیا۔ ابھی وہ گیا ہی نہ تھا کہ دوسرا کھانا لے کر آ گیا، اور وہ ابھی وہاں سے گیا ہی نہ تھا کہ تیسرا میٹھی کھیر لے کر آ گیا۔ گویا 5-6 ویٹرز نے کافی سارے کھانے اس کمرے کی ٹیبل پر سجا دیے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ تمام ویٹرز مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے کا انداز بہت بھیانک سا تھا، جیسے ان کو میرا اس لڑکی کے ساتھ بات کرنا بالکل پسند نہیں آ رہا۔ میں نے ان کی نظروں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی نظریں میرے چہرے کا طواف کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ میڈم، ان کو بھیج دیں، آپ کھانا انہوں نے لگا دیا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ میری ان کی طرف توجہ گئی ہی نہیں۔ جاؤ بھائی،
जब हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुमको बुला लूँगी। और फिर मुझसे बोली, जब तक मैं इनको जाने का ना कहती इन्होंने जाना नहीं था। वो सभी चले गए, लेकिन जाते हुए भी वो मुझे इस अंदाज से देख रहे थे कि मुझे अजीब सा लगा और कई सवाल मेरे जहन में उभर गए जिनका जवाब मेरे पास ना था। हाँ, इतना था कि मेरे चेहरे पर उन्होंने दरिंदगी देख ली हो और वो जान गए हों कि मैं इंसान के रूप में दरिंदा हूँ। बस एक यही जवाब मुझसे बन पाया था, किन सोचों में खो गए हो, खाना खाओ। मुझे एकदम उसकी आवाज़ सुनाई दी तो मैं ख्यालात की दुनिया से बाहर निकल आया और कहा कि आप भी खाएं। वो बोली, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ खाती हूँ। इतना कहकर वो मेरे करीब बैठ गई। क्या नाम है आपका? उसने एक प्लेट में बिरयानी डालते हुए कहा। शाहिद, मैंने मुख्तसर कहा तो वो बोली, मेरा नाम शमा है। वाकई तुम्हारा नाम ऐसा ही होना चाहिए था। क्या मतलब? वो चौंकते हुए बोली। मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि तुम देखने में बहुत हसीन हो और मैं तुम्हें देखने के बाद यही सोच रहा था कि तुम्हारा नाम भी खूबसूरत होगा, तुम्हारे हुस्न की तरह। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ है। मेरी इस बात पर वो मुस्कुरा दी और बोली, जी शुक्रिया, आपने मेरे हुस्न की तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लड़की कौन थी? लेकिन उसने सवाल कर दिया। कौन कौन सी लड़की? मेरी जबान यकदम कांप गई। वो मुस्कुराती हुई बोली, जिसके पीछे तुम भाग रहे थे लेकिन वो चलते चलते गायब हो गई। ओह, तो इसका मतलब है कि तुमने सब कुछ देख लिया? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मैं इस कमरे में मौजूद थी और खिड़की से सब कुछ देख रही थी। मुझे वो लड़की दिखाई दी, तुम उसके पीछे भागते हुए दिखाई दिए। वो एक न थी, दो थी। मैंने देखा वो एक जगह पहुंचकर गायब हो गई और तुम उदास से वापस लौट आए। उनका गायब होना मेरे अंदर कई सवाल छोड़ गया और मैं जानती थी कि तुम ही इनके बारे में कुछ बता सकते हो। यूं मैं कमरे से बाहर निकलकर नीचे चली गई और तुमको अपने होटल में बैठा हुआ पाया। इसके बाद तुम सब जानते हो। मुझे इल्म नजूम से बहुत लगाव है। कई किताबें मैंने अपने पास रखी हुई हैं और ना सिर्फ इनको पढ़ती हूँ बल्कि इनसे फ़ायदा भी लेती हूँ। मैं दिलों का हाल मालूम कर सकती हूँ। किसी के दिल में क्या होता है मैं जान जाती हूँ। उसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया तो मैंने कहा, फिर आपको उस लड़की के बारे में मालूम होगा, वो कौन है? मेरी बात सुनकर उसने एक सर्द आह भरी और बोली, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं जान सकी। इतना जान पाई हूँ कि वो इंसान ना थी, इंसानी रूप में कुछ और थी। वो चुड़ैल भी नहीं है और ना ही किसी परिस्तान की रहने वाली है, बल्कि कोई बदरू है, कोई मरी हुई लड़की। क्या क्या? उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंका। हाँ, मेरे इल्म ने मुझे यही कुछ बताया है। हो सकता है मेरा इल्म यहाँ पर कुछ गलत हो, लेकिन वो जो भी है इंसानी रूप में कुछ और है। मैंने कहा, हाँ ठीक कहा आपने, वो वाकई इंसान नहीं है। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? उसने एकदम सवाल कर दिया। उसके सवाल पर मैं अब चौंक गया, बल्कि संजीदा हो गया था। यूं समझ ली कि मैं उसका कैदी हूँ। और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब है मेरा अंदाजा गलत ना था। उसके देखने का अंदाज देखकर मैं जान गई थी कि वो तुमसे नाराज है और तुमको किसी बात की सजा देना चाहती है। लेकिन तुम उसके कैदी बने कैसे? उसने सवाल कर दिया तो मैंने जवाब में उसको तमाम कहानी सुना दी और कहा कि वो मुझसे कोई काम लेना चाहते हैं और ऐसा काम जो कोई इंसान ही कर सकता है। इंसान से हटकर कोई जिन भूत वो काम नहीं कर सकता। वो गहरी तवज्जो से मेरी कहानी सुनती रही और बोली, इसका मतलब है कि तुम बहुत काम के इंसान हो और मैंने तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा काम किया। उसने ये कहते हुए अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया, कहा, हमारी दोस्ती पक्की। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और कहा, देखने में तुम ऐसी नहीं लगती हो जैसी तुम बातें करती हो। कोई भी हो, तुमको देखकर नहीं सोच सकता कि तुम्हारे पास कोई इल्म है, कोई ऐसा इल्म जो दिलों तक पहुंच जाता हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, दुरुस्त कहा है तुमने। ये बात मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अब तुम जानते हो। ये इल्म मैंने जिन भूतों को जेर करने के लिए हासिल नहीं किया था, बल्कि उन मुलाजमों के लिए हासिल किया था जो मेरे होटल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैंने ये इल्म हासिल करके उनके दिलों की बातें जानना शुरू की और फिर इस हिसाब से उनके साथ चलने लगी। जो बातें वो मुझसे छुपाते थे मैं वो जान जाया करती थी। इस वजह से वो मुझसे डरे डरे रहने लगे। शाहिद, वो बात करते करते मेरी तरफ मुतवज्जह हुई। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी मदद करो तो हो सकता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। हाँ बोलो, कैसी मदद चाहिए मुझसे? अगर मैं वो काम करने के काबिल हुआ तो ज़रूर करूँगा। मेरी बात सुनकर वो बोली, तुम्हें मेरे घर जाना होगा। मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है और फिर मेरे पास गाड़ी है। मैं उसकी बात सुनकर कहाँ परेशान होने वाली वाकई कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कुछ बात करनी है यहाँ ही कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर जाने को भी तैयार हूँ। थैंक्स, वो खुशी से बोली। मुझे यकीन था कि तुम इनकार नहीं करोगे। चलो अब खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं।
इतना कहकर हम दोनों खाना खाने लगे और खाने से फारिग होकर हम दोनों होटल से बाहर निकले। एक मुलाजिम ने भाग कर जाकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और गाड़ी में बैठ गई और मैं भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि वो मुलाजिम मुझे उसी अंदाज से देख रहा था जिस तरह कमरे में जाने वाले मुलाजिम मुझे देख रहे थे। उसके ऐसा देखने के अंदाज को मैं जरा भी समझ नहीं पाया, लेकिन अब की बार मैंने उसकी तरह देखने का नोटिस ना लिया। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शहर के अंधेरों में डूबी हुई वीरान सड़कों पर उसकी गाड़ी भागती जा रही थी। कई सड़कें मुड़ने के बाद उसकी गाड़ी एक खूबसूरत मकान के सामने जाकर रुकी। मकान देखकर मुझे यकीन हो गया कि इसका मकान ऐसा ही होना चाहिए था। मकान क्या था? बंगला था, खूबसूरत हसीन बंगला। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो उतरी तो मैं भी उतर गया। उसके पीछे पीछे चलते हुए एक बड़े से कमरे में जा पहुंचा। कमरे की दिलकशी को देखते हुए मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया कि अंदर दाखिल होते हुए दिल को सुकून मिल गया था। बहुत ही हसीन कमरा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसी बातें करते हो। मैंने कहा, मैं जो कुछ भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ। हाँ, जानती हूँ कि तुम हर बात दिल से कहते हो। तुम्हारे दिल को देखकर ही तो तुम्हें छुपे हुए राजों को भी देख रही हूँ। तुम चंद मिनट आराम करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आज कोई भी मुलाजिम घर में नहीं है। मैंने सुबह से ही सबको छुट्टी दे दी थी। दरअसल मुझे बैरून मुल्क जाना था, लेकिन किसी वजह से न जा सकी। आज पता होता कि मुझे रुकना है तो मुलाजिमों को छुट्टी ना देती। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकलकर एक तरफ को चल दी। उसके जाने के बाद मैं कमरे की खूबसूरती में खो गया। नीचे फर्श पर सुर्ख कारपेट बिछा हुआ था। शीशे की कुर्सियां थी और शीशे की मेज और शोकेस, ड्रेसिंग वगैरह हर चीज शीशे की बनी हुई थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कारपेट की तरह खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे भी सुर्ख थे। उसे देखकर मेरे दिल में ये बात आई कि शमा को खूबसूरती बहुत पसंद है। मैं सोफे से उठा और चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। आईने में अपनी शक्ल देखते ही एक चीख मेरे मुंह से निकलते हुए रह गई। उफ खुदाया, मैं इंसान नहीं लग रहा था, कोई भयानक भूत लग रहा था। मुझे यूं लगा कि जैसे मैंने किसी भूत को देख लिया हो, लेकिन वो कोई भूत नहीं था, मैं खुद था। मैं अपने आप से ही डर गया। मैं जल्दी से आईने से पीछे हट गया और सोचने लगा कि शमा को मैं पसंद कैसे आ गया हूँ। हालांकि मेरे चेहरे पर वहशत मौजूद है, इसके बावजूद भी उसने मुझसे दोस्ती की। अभी मैं ऐसी बातें सोच ही रहा था कि एकदम पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। अंधेरा फैलते ही मेरे ऊपर एक बोझ सा पड़ने लगा। कोई मेरा गला दबाने में मसरूफ था। 2 हाथ थे जो मेरी गर्दन तक आए थे। मैं बुरी तरह तड़पने लगा। मुझे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस होने लगी। मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे हलक में दब कर रह गई। उन हाथों का दबाव मुसलसल मेरी गर्दन पर बढ़ता जा रहा था। मुझे अपनी मौत यकीनी दिखाई देने लगी। मेरी आंखें उबलने लगी। इससे कबल कि मैं मौत के मुंह में जा पहुंचता, लाइट आ गई। लाइट आते ही उन हाथों का दबाव खत्म हो गया। मुझ पर गनूदगी सवार थी। मैंने डूबती हुई आंखों से अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन मेरे पास कोई भी ना था। ये जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो कोई वहम था, ना हकीकत थी। लेकिन वो कौन था जिसने मेरी गर्दन दबाई थी? किसी का साया भी दिखाई नहीं दिया। अजीब सी कशमकश में मुब्तला होकर रह गया। ये बात मैं शमा से भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसी बात करता तो वो मेरा मजाक उड़ाती और यही कहती कि तुम जिनों भूतों में रहते हो और तुमको हर कोई जिन भूत ही दिखाई देता है। लेकिन मैं जान गया था कि यह मकान आसेब ज़दा है, यहाँ जिन भूतों का राज है। मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अभी ऐसी बातें सोच ही रहा था कि शमा हाथ में चाय की ट्रे उठाए अंदर कमरे में दाखिल हुई। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। लो भाई, चाय तैयार है। एक बार पियोगे तो दोबारा पीने की ख्वाहिश ज़रूर करोगे। ये सब कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा और फिर बोली, क्या बात है शाहिद, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। तो वो बोली, तुम्हारा चेहरा ऐसे जर्द पड़ा हुआ है जैसे किसी से लड़कर आ रहे हो। हाँ, शायद ऐसा ही है। क्या मतलब? वो चौंकते हुए बोली। तो मैंने कहा, शमा वो मेरा पीछा कर रही है। मैंने बात को बदल दिया और चंद लम्हों में एक कहानी तैयार कर ली ताकि उस पर वाजे कर सकूं कि इसके घर में कोई साया मौजूद है। कौन पीछा कर रही है? उसने हैरानगी से पूछा। वही बदरू, वो यहाँ आई थी। वो बहुत गुस्से में है। उसने मेरी गर्दन दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। मेरी बातें सुनकर वो परेशान हो गई, इधर उधर देखने लगी और बोली, तुम्हारी बातों से मुझे डर लगने लगा है। यूं लगने लगा है कि वो यहीं कहीं मौजूद है। ऐसा ही समझो, वो इसी घर में मौजूद है। इस वक्त तक यहाँ ही रहेगी जब तक मैं तुम्हारे इस घर में रहूंगा। बेहतर यही कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मेरी वजह से तुम पर कोई आँच आए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी बातें सुनकर वो बोली, शाहिद मुझे खौफ आने लगा है। मैं तुमको किसी मकसद के लिए लेकर आई थी कि तुमको वो सब कुछ दिखाऊं जो मेरे पास है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर शाहिद तुम कहीं भी नहीं जाओगे। देखो मेरे दिल की धड़कन,
اس سے قبل میری ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی. یوں لگ رہا ہے کہ تم مجھے جان بوجھ کر ڈرا رہے ہو. اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا تو مجھے اس کی حالت پر ترس آ گیا اور میں نے کہہ دیا واقعی تم ڈر گئی ہو, میں تو مذاق کر رہا تھا. اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا یار تم نے تو میری جان ہی نکال دی. پلیز دوبارہ ایسی باتیں کبھی مت کرنا. آج تو بچ گئی ہوں, ہو سکتا ہے دوبارہ بچ نہ پاؤں, تمہارے ساتھ ہی میری ڈیتھ ہو جائے. اس کی بات سن کر میں ہنس دیا اور کہا سوری یار مجھے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے تھی, چلو خیر چھوڑو. اتنا کہہ کر میں چائے کا کپ پکڑ لیا اور اس کی ایک چسکی لیتے ہوئے کہا واقعی بہت مزے کی چائے بنائی ہے, دوبارہ پینے کی طلب ہو سکتی ہے. میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی کیوں نہیں, جب کہو گے بنا دوں گی. بس تم سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے جو میرے دل میں خوف ڈال دے. میں نے سوری کہا اور اس کے دل سے خوف نکالنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. میں نے کہا تم نے مجھے کیا دکھانا تھا؟ وہ بولی ہاں یاد آیا, میں ابھی اتنی اچھا کہہ کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی. اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ وہ کون تھا جس نے میری گردن دبانے کی کوشش کی. وہ تھی یا پھر کوئی اور تھا, لیکن وہ جو بھی ہے بہت طاقتور ہے. میری گردن پر اس کے ہاتھوں کے نشان ابھی تک موجود تھے جو میں نے شمع سے چھپائے رکھے تھے. اب میں اس کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میرا دھیان اسی سائے کی طرف تھا جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی. اور پھر میں نے اس کو دیکھ لیا. یکدم میری نظر سامنے آئینے پر پڑی تو وہ مجھے دکھائی دیا. وہ میں نہیں تھا, کوئی اور تھا. میں سمجھا تھا کہ میں نے آئینے میں خود کو بھیانک روپ میں دیکھ لیا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آئینے میں کوئی اور تھا, بہت بھیانک شکل والا, موٹی موٹی سرخ جلتی ہوئی آنکھیں, لمبے لمبے کان, لٹکے ہوئے ہونٹ اور چہرے کا گوشت بھی ایسے لٹک رہا تھا جیسے نہ لٹکا ہوا گوشت ہو, اور اپنے سر کو ہلاتا تو اس کے چہرے کا گوشت پوری طرح سے جھول کھاتا تھا. اچانک وہ میرے پاس آیا اور مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے ہی آیا ہے. اصل میں وہ ایک ایسا جن تھا جو ہمارے جیسے درندوں کو مار ڈالتا تھا. اس نے اس غار میں بھی موجود ان تمام لوگوں کو مار ڈالا اور اس کے بعد وہ مجھے مارنے آیا تھا. لیکن میں چونکہ ایک انسان رہ چکا تھا, اسی لیے میرے اندر کچھ اچھائیاں بھی موجود تھیں. میری وہ اچھائیاں ہی میرے کام آئیں اور میرے اندر موجود درندہ وہ مر گیا اور میں بچ گیا. اور آج میں اسی حسین لڑکی کے ساتھ اس کا ہمسفر بن کے رہتا ہوں. ہاں میں وہ جگہ, وہ ملک چھوڑ آیا ہوں. اب کبھی اس بارے میں سوچتا ہوں تو انتہائی خوف آتا ہے. میں آج بھی خوف سے کانپ جاتا ہوں, لیکن میں اس بارے میں سوچنا نہیں